اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ وتوکلت علی الحی الذی لا يموت الحمد للہ الذی لم یکن شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا والصلاة والسلام علی الرسول النبی الأمی سید المرسلین وخاتم النبیین ورحمة للعالمین وشفیع المذنبین والمخاطب بطاہ ویاسین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما الامام المنتظر والحجة الثانية شرجل اللهم له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وقال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياتنا زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. The night of Shahadat. اور شہادت بھی ایک ایسے امام معصوم کی ہے جو 35 سال مسلسل کربلا والوں پر اور اپنے گھرانے پہ روتا رہا. آج وہ رات آ گئی کہ نہ صرف یہ کہ ہم اور آپ بلکہ پورا خاندان اہل بیت اس کا ماتم کر رہا ہے. آج کی پوری رات، کل کا پورا دن، قیامت سے کم نہیں ہوتی ہیں یہ راتیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ 5 مجالس خمسہ سجادیہ اس میں اتنی ساری باتوں کو شروع کر چکا ہوں کہ جلدی جلدی سب کو مکمل کرنا ہے. اس لیے تھوڑی سی شروع کی گفتگو آپ کو ایسا لگے گا کہ کوئی سیکوینس، کوئی ربط نہیں ہے، الگ الگ مختصر سی کچھ باتیں ہیں. اور اس کے بعد پھر میں آج کے اہم اس موضوع پر آ جاؤں گا جو 4 دن سے میں عرض کر رہا ہوں، جو میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، آنے والا زمانہ. دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس میں فورکاسٹ کرنے کے لیے آدمی کو کوئی مجتہد، کوئی مرجع، کوئی عالم، کوئی بہت بڑا انٹیلیکچوئل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، وہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہوتا ہے. ایک صاحب درخت کے اوپر بیٹھے تھے، درخت کی ایک برانچ کے اوپر، اور وہ جو آری ہوتی ہے اس سے وہ درخت کی برانچ کاٹ رہے تھے. گزرنے والے نے ان کو دیکھا، کہا کیا حماقت کر رہے ہو، تم گر جاؤ گے، تمہارا فریکچر ہوگا. کہا جاؤ جاؤ، کوئی تم نبی اور امام ہو کے فیوچر کے بارے میں بتا رہے ہو. اور چلے گئے وہ. اب یہ ادھر جو انہوں نے وہ درخت کاٹ رہے ہیں نا، وہ کٹ گیا تو زمین پہ گرے دھڑام سے، فریکچر تو ہوا، دوڑے دوڑے گئے. کہا تم تو اللہ کے کوئی بہت ہی نیک بندے ہو کہ تم نے مجھے پہلے سے فیوچر بتا دیا. کیا ان چیزوں میں فیوچر بتانے کی ضرورت ہے جو آپ کی آنکھوں کے سامنے؟ تو میں جو اس وقت دیکھ رہا ہوں حالات و ماحول، بالکل مجھے ایک عام شخص سمجھیے، جاہل مطلق، تب بھی میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آنے والا زمانہ ہمارے لیے ایک بہت ٹف زمانہ بننے والا. اور وہ جو میں 2 دن سے 3 دن سے جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کر رہا تھا اسی حوالے سے، لیکن اس سے پہلے رک کر ایک بات تو یہ آپ کو یاد دلا دوں کہ ہمیں اور آپ کو سب سے زیادہ ڈرایا گیا ہے اور خوشخبری دی گئی ہے. 2 چیزیں بیک وقت. اور کس نے؟ اسی چوتھے امام نے. ڈرایا یہ ہے کہ جو آخری زمانہ ہوگا وہ سب سے مشکل زمانہ ہوگا، اس میں ایمان نہیں بچے گا. اب وہ میں حدیثیں نہیں پڑھ رہا ہوں کہ وہ ہاتھ میں آگ رکھ کے کھڑے ہونا آسان ہے اور باقی جو باتیں ہیں وہ ہر سال آپ سنتے ہیں، بلکہ سال میں بار بار سنتے ہیں. یہ بھی چوتھے امام کی حدیث تھی نا، آخری زمانے کے حوالے سے کہ ایمان چلا جائے. ایمان کس کا جائے گا؟ جو پہلے مومن ہوگا. یہ ہمارے اور آپ کے لیے ہے وارننگ سائن اور خوشخبری بھی ہے کہ آدم سے لے کے قیامت تک، معصومین کی بات نہیں ہو رہی، عام انسانوں کی، سب سے زیادہ اجر و ثواب والے اور افضل آخری زمانے کے مومن ہوں گے. یہ بھی کہا گیا ہے. کہا کہ چونکہ اتنے ٹف زمانے میں وہ ایمان بچائیں گے. پوری حدیث میں نہیں پڑھ رہا ہوں امام معصوم کی، کہ سوال امام نے بات تو یہاں سے شروع کی تھی نا کہ تم بتاؤ
سب سے زیادہ افضل مومن کون ہے؟ فضیلت والا، سب سے ہائی اسٹیٹس کا مومن. کہا کہ اب وہ میں شارٹ کر رہا ہوں، جس نے رسول خدا کوئی آپ کو دیکھا جو آپ کے سامنے بیٹھے، جیسے مومن طاق، جیسے ہشام ابن سالم، جیسے ہشام ابن حکم، جیسے ابو حمزہ صومالی، جیسے ابو خالد کابلی. ایک ایک نام ایسا ہے، اس پہ ایک ایک تقریر تو ہونی چاہیے، لیکن فی الحال نہیں. امام نے کہا نہیں، اگر تم لوگ میرے سامنے بیٹھے ہو اور ایمان پر ہو تو یہ زیادہ کمال کی بات نہیں ہے. تم تو ڈائریکٹ مجھے دیکھ رہے ہو، ڈائریکٹ میری باتیں سن رہے ہو. زیادہ جو کریڈٹ جاتا ہے وہ ان لوگوں کو جاتا ہے جنہوں نے نہ مجھے دیکھا ہوگا نہ میرے خاندان کے کسی معصوم کو دیکھا ہوگا. وہ خالی کتابوں میں لکھی ہوئی ہماری حدیثیں سن کر اس کے اوپر اس طرح سے آخری زمانے میں جمع ہوں گے. جیسے میں ایک چھوٹی سی مثال دے دوں، کیونکہ یہ مثال میں اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ ذرا مجھے خوشی بھی ہوئی ہے. آج کی رات ہے شہادت کی، لیکن خوشی بھی ہوئی ہے اور مثال دے رہا ہوں. ہم اور آپ جو یہاں بیٹھے ہیں مرد ہیں. ہمیں اور آپ کو نہیں پتا کہ اس وقت 21 سینچری کے اندر پوری دنیا میں حجاب کرنا کتنا مشکل ہے. اب ہندوستان میں تو اس پہ جانیں بھی چلی جاتی. باقی اس وقت بھی وہ دنیا جو ہمیشہ سے ہیومن رائٹ کی قائل تھی اور یہ آدمی کا حق سمجھا جاتا تھا، اس کی مرضی ہے جیسی ڈریسنگ کرے، نہیں، وہ سارے اصول بدل گئے. ایون مسلمان ملکوں میں کتنا مشکل ہو گیا. کیونکہ میں اسی امریکہ کے ایک بچے کو جانتا ہوں جو پاکستان گئی تھی شادی میں شرکت کے لیے اپنے کزن کی، اگلے دن واپس ریٹرن ٹکٹ تھا، واپس آ گئی. وہاں جو ہمارے یہاں مسلمان ملک کی بات کر رہا ہوں، میں پاکستان کا ہوں، جو بے حجابی اس شادی کے اندر تھی، یہاں کی لڑکی برداشت نہیں کر سکی جو صحیح حجاب کر رہی ہے اس کی بات. بہت مشکل کام ہے، اتنا آسان نہیں ہے ہمارے خیال میں. ہمارے سارے واجبات ایک طرف ہے، لیڈیز کا حجاب ایک طرف. یہ میں اس حجاب کی بات کر رہا ہوں جو سینٹر کے باہر ہوگا. سینٹر کا حجاب تو بہرحال پھر بھی آسان ہے. ڈسپائٹ دیٹ آپ کو بہت سی بے حجاب عورتیں نظر آ جائیں گی ایام اضحیٰ کے پہلے اشرے میں، جہاں آپ کی کمیونٹی کے علاوہ بھی خواتین آتی ہوں گی. تو میں نے کہا خوشی اس بات کی ہے کہ ابھی میں جب گیا تھا نظر دینے تو تمام خواتین کو میں نے فل حجاب میں دیکھا. خیر، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ آخری زمانے دین کے ایک ایک مسئلے پہ عمل کرنا اتنا مشکل ہوگا، پھر بھی جو لوگ عمل کریں گے، امام کہتے ہیں وہ میرے زمانے کے مومن سے زیادہ افضل ہے. تو مجھے دیکھ کے عمل کر رہے ہو، تو میری باتیں سن کے عمل کر رہے ہو، وہ بغیر دیکھے ہوئے میرے اوپر ایمان لائیں گے اور میری باتوں پر عمل کریں گے. تو ایک طرف ڈرایا بھی گیا کہ آخری زمانے میں ایمان بچانا، وہ دونوں حدیثیں چوتھے امام کی، اور دوسری طرف ہمیں اور آپ کو بتایا بھی گیا کہ ہم اس وقت کتنا زیادہ ثواب کا خزانہ جمع کر رہے ہیں. اب مثلا میں یہ ایک ذرا سا لائٹر موڈ میں کہہ رہا ہوں. آپ میں سے بہت سے لوگ یہاں آئے ہوں گے، بہت ہی غربت کے عالم میں آئے ہوں گے کچھ لوگ جو اچھی حالت میں آئے ہوں گے، لیکن زیادہ تر نے کتنی محنت کی اور پھر ترقی کی. اب ایک شہرت ہے آپ حضرات کی، مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں پہلی ہی مجلس میں کہہ چکا ہوں کہ نہ میں کسی کی دکان میں جاؤں نہ میں کسی کے مکان میں جاؤں. لیکن پتہ چلا کہ بہت سارے آپ لوگوں کے بزنس ہیں، کسی کے ڈیری کوئن ہیں، اور ایک نہیں ہے، 2 ہیں، 4 ہیں، 10 ہیں. اللہ اور ترقی دے اور برکت دے اگر آپ حدود شریعت میں ہیں. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو اس وقت آخری زمانے میں ہم لوگ عبادتیں کرتے ہیں، مثلا ہماری خواتین حجاب کرتی ہیں، اور آپ حضرات بھی دین پہ عمل جتنا کر رہے ہیں، تو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. پتہ نہیں کتنے ملین ڈیری کوئن آپ کے جنت میں کھل چکے ہیں. یعنی بات کر رہا ہوں پروفٹ کی، اتنا ثواب، اتنا اجر مل رہا ہے. جو یہ جملہ رشید حجری کا ہے. اب رشید حجری کا نام میری زبان پہ آئے اور میں ان کا انٹروڈکشن نہ کراؤں، یہ ممکن نہیں. مگر آج آخری مجلس بھی ہے، گھڑی کی سوئیاں بھی بتا رہی ہیں، تھوڑا لیٹ مجلس ہے، کل ویک ڈے ہے، تابوت بھی برآمد ہونا ہے، غم کا بیان بھی زیادہ ہونا ہے. تو کیا کروں؟ میثم تمار کا نام آپ نے سنا ہے. یہ رشید حجری میثم تمار کے لیول کے صحابی. لیول کے کیا، دونوں ایک ساتھ مولا کے اسٹوڈنٹ تھے، ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے مولا کے پاس. ایک رات میں 1000 رکعت نماز پڑھتے تھے رشید حجری. اب یہ 1000 ایک محاورتاً ہے، یعنی بہت زیادہ. بیٹی نے دیکھا، کہا بابا آپ جیسی عبادت کون کرے گا اور آپ جیسا ثواب کس کو ملے گا؟ میں نے میثم تمار کا ریفرنس اس لیے دیا کہ میثم تمار قیامت تک کے حالات جانتے تھے اور لوگوں کو بتاتے تھے.
بلکہ ایک ضمناً ایک بات کہہ دوں، مجھے نہیں پتا کہ یہ آپ کے لیے ایک نئی بات ہے کہ نہیں. ہمارے یہاں یہ مشہور ہو گیا ہے اور بعض نوحوں میں بھی آ گیا ہے، اور بعض علماء بھی پڑھتے ہیں کہ میثم تمار کی زبان کاٹ دی گئی تھی مولا کے فضائل بیان کرنے کی وجہ سے. کیونکہ ہم لوگ جب زیارت پہ جاتے ہیں تو مسجد کوفہ کے سامنے ہی تو میثم تمار کا روضہ. میثم تمار کی زبان نہیں کاٹی گئی تھی. یہ غلط بات ہے، لیکن ایسی غلط بات ہے جس میں کوئی واندہ نہیں ہے، کوئی عقیدہ، کوئی دین کا واجب، کوئی دین کا حرام انوالو نہیں ہے، تاریخی چیز ہے. میثم تمار کے پیٹ میں وار کیا گیا تھا جس سے وہ شہید ہوئے تھے، جیسے عمار یاسر کی ماں جناب سمیہ کو ابو جہل نے پیٹ میں وار کر کے شہید کیا تھا. آپ میں سے جو لوگ میرے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں تو میں یہ زیارت کراتا ہوں نا جناب سمیہ کی. اسلام کا پہلا شہید، مرد نہیں ہے، عورت، جناب سمیہ. تو خیر بات سے بات نکل رہی ہے تو رشید حجری کی زبان کاٹی گئی تھی. میثم تمار کے ساتھ تھے، کلاس فیلو تھے، ایک ساتھ مولا سے پڑھے، ایک ہی علم حاصل کیا، ایک ہی دونوں کا واقعہ سملر. بس فرق یہ ہے کہ میثم تمار کے پیٹ میں وار کیا گیا تو جو ایکسس بلیڈنگ ہوئی اس کی وجہ سے وہ شہید ہوئے، اور رشید حجری کو درخت پہ لٹکایا گیا تو ان کی زبان کاٹی گئی، زبان ان کی کٹی. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو میثم تمار کی رسپیکٹ ہمارے یہاں ہے اور احترام ہے اور اسٹیٹس ہے، یہ رشید ہے. ان سے بیٹی کہہ رہی ہے، ان کی بیٹی، کہ آپ جیسی نمازیں اور آپ جیسی عبادت کون کرے گا؟ کچھ بھی نہیں. عبادت جو ہے اور ثواب جو ہے وہ جو آخری زمانے کے مومن آئیں گے. غیب کی خبریں جانتے ہیں نا مولا کے اسٹوڈنٹ، ان کے لیے 2 رکعت نماز پڑھنا مشکل ہوگا جو میرے لیے 100 رکعت نماز پڑھنا آسان ہے. بہت فرق پڑ جاتا ہے زمانہ بدلنے سے. تو اب یہ ہے کہ یہ تو خیر بیچ میں بات آ گئی. چوتھے امام نے آخری زمانے کے مومن کو ڈرایا بھی ہے کہ ایمان بچاؤ، اور خوشخبری بھی دی کہ تمہاری چھوٹی عبادت کا ثواب اتنا زیادہ ہوگا کہ ہمارے زمانے کی بڑی عبادت کا ثواب کم رہ جائے گا. وقت کم ہے اس لیے میں جلدی بات آگے بڑھا رہا ہوں. لیکن ان تمام عبادتوں کے درمیان چوتھے امام نے فرمایا کہ مومن کی، خاص طور پر آخری زمانے کے مومن کی سب سے بڑی جو کوالٹی ہونا چاہیے، نمازی نہیں، نمازی تو ہر زمانے کے مومن کو ہونا چاہیے، واجبات والا نہیں، یہ سب سے بڑی کوالٹی. اور جو قرآن کریم نے مومن کو گھیرے میں لے لیا، اس کو کہتے ہیں کلمہ حصر. ایک لفظ آتا ہے عربی میں انما. انما جہاں پہ آ جائے اس کا مطلب ہے اونلی دس، اور کچھ نہیں. آیت تطہیر میں انما ہے، یعنی صرف ان کو اللہ نے پاک کیا اور کسی کو نہیں. لفظ انما. آیا ولایت کہ تمہارے 3 مولا ہیں، اللہ، اللہ کا رسول، حالت رکوع میں زکوٰۃ دینے والا. انما ولیکم اللہ، انما کا لفظ آیا. یہ انما عربی کا بہت اہم لفظ ہے. ٹرانسلیشن کرنے والے بعض اوقات غیر شیعہ ڈنڈی مار جاتے ہیں، کہتے ہیں ہاں اہل بیت کی تطہیر کی گئی ہے، لیکن یہ تو اللہ نے نہیں کہا نا کہ دوسروں کی نہیں کی گئی. کہا یہ لفظ انما ہے. تو یہ جو سورہ انفال کی آیت ہے جو آج میں نے خطبے میں دوسری جو آیت پڑھی، پہلی آیت تو 4 دن سے تلاوت کر رہا ہوں، دوسری آیت سورہ انفال بہت اہم سورہ، اسی میں خمس والی آیت نازل ہوئی ہے. قرآن کریم میں خمس کی کلیئر آیت تو ایک ہی ہے، وہ یہی سورہ انفال ہے. یہ سورہ نازل ہوا جنگ بدر کے فوراً بعد. بدر کسے کہتے ہیں؟ یزید نے دربار میں سید سجاد سے کہا تھا آج میں نے بدر کا ریونج لیا، کیونکہ بدر میں جو ہندا تھی، یزید کی دادی، ہندا کا باپ مارا گیا، ہندا کا بھائی مارا گیا، ہندا کا بیٹا مارا گیا. تو خیر بات یہ کہہ رہا ہوں بدر بہت اہم ہے. اس کے فوراً بعد یہ سورہ نازل ہوا، اس میں بدر کی سمری کی گئی ہے کہ بدر کے بعد تمہیں کیا کرنا. خیر تو اس میں خمس آیا. اس سے پہلے تو مسلمان غریب تھے نا. خمس آیا تو اس میں شروع میں آیت آئی انما المؤمنون. آیت تطہیر میں اہل بیت کو کہا کہ اونلی دوز. آیا ولایت میں مولا کو کہا کہ صرف علی اور رسول ولی. اور آیا سورہ انفال میں کہا گیا صرف یہ لوگ مومن ہیں، اونلی دوز. اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم. جب ان کے سامنے اللہ کو یاد دلایا جاتا ہے تو ان کا دل سینے میں دھڑک اٹھتا ہے، خوف پیدا ہوتا ہے. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا زَادَتْهُمْ ایمانا. جب ان کے سامنے ہماری آیتوں کی تلاوت کی جاتی ہے، ہر تلاوت ان کے ایمان کو بڑھاتی. مگر یہ دونوں چیزیں جو ہیں نا، یہ دل کے اندر،
وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور ان کا 100% ٹرسٹ صرف اللہ پہ ہوتا ہے۔ چوتھا امام کی حدیث ہے کہ مومن کی سب سے بڑی خاصیت کوالٹی ہونا چاہیے اللہ پہ ٹرسٹ۔ کبھی اللہ پہ ٹرسٹ کر کے دیکھ لو۔ دنیا میں تو تم بہت سے لوگوں پہ ٹرسٹ کرتے بھی ہو اور مار کھاتے بھی ہو، دھوکہ ہوتا بھی ہے بزنس کے اندر اور دوسری چیزوں میں۔ یہ سب سے اہم، اور یہی وہ جو 2 دن سے میں کہہ رہا تھا، وہ جو 4 دن سے آیت تلاوت کر رہا تھا، کبھی ایک چیز تمہیں اچھی لگتی ہے وہ بری ہے، بری لگتی ہے اچھی، بھروسہ اللہ پہ کرو، جو اللہ کر رہا ہے وہ ٹھیک کر رہا ہے۔ دربار یزید کے اندر یہ بدر کی بات یزید نے چھیڑی تو اس وقت چوتھے امام نے اس کا اگلا جملہ کیا تھا کہ دیکھا اللہ نے کس طرح سے، نعوذ باللہ میں یہ لفظ کہتے ہوئے بھی گھبرا رہا ہوں لیکن اس کے بغیر بات بنے گی بھی نہیں، دیکھا اللہ نے تمہیں کیسے ذلیل کیا، قیدی بنا کے گھمایا۔ تو چوتھے امام کا وہی جواب تھا جو اللہ پہ ٹرسٹ مومن کی بہت بڑی کوالٹی۔ الحمدللہ الذی ابلانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَوْلَانَا، ساری تعریفیں اللہ کی، اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا، ہر ایک کا امتحان بھی نہیں لیتا اللہ۔ وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَىٰ مَا أَوْلَانَا، اور تمام شکر اس پروردگار کا جس نے ہمیں یہ نعمت عطا کی۔ دین خدا کے لیے قید ہونا نعمت ہے، راہ خدا میں سر دینا نعمت ہے۔ یہ اللہ پہ ٹرسٹ۔ کسی کا جوان بیٹا مارا جائے اور کہے کہ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، ایک آرٹیفیشل طریقے سے کہنا الگ بات ہے، دل کی گہرائی سے۔ دربار یزید میں میرا وہ مظلوم آقا یہ فرما رہا ہے جس کی شہادت کی مجلس ہے تو کچھ بیان اس حوالے سے۔ تو اللہ پہ مکمل بھروسہ یہ مومن کی سب سے بڑی خاصیت۔ اچھا، چوتھے امام کے حوالے سے اہم ترین میسج ہمارے پاس دعا کا آتا ہے کہ صحیفہ کاملہ، ایک نہج البلاغہ، ایک صحیفہ کاملہ، معصومین کی 2 ہی کتابیں تو ہمارے پاس ہیں۔ قرآن تو اللہ کی کتاب ہے نا، نہج البلاغہ مولا کا کلام ہے، صحیفہ کاملہ مولا کے پوتے علی ابن الحسین کا کلام ہے، پوری صحیفہ کاملہ دعا ہے نا۔ تو چوتھے امام کے حوالے سے دعا، اس پہ میں آ رہا ہوں کہ کیوں، وائی، اس میں آ رہا ہوں، لیکن میں بات کر رہا ہوں کہ دعا کی تو بیسک فلسفی اور لاجک کیا ہے اللہ پہ بھروسہ۔ تمہارا کام ہے دعا کرنا، قبول کرے کہ نہ کرے وہ اس کا کام ہے، وہ قبول کرے گا، لیکن یہ دیکھ کر کہ تمہارے لیے کیا بہتر ہے، کس ٹائم پہ یہ دعا قبول ہونی چاہیے۔ اور جو 2 دن سے 4 دن سے میں نے اپنا خطبہ چینج کیا، جو عام طور پہ میں خطبہ پڑھتا ہوں 4 دن سے میں نے چینج کیا، لا حول ولا قوت الا باللہ وتوکلت علی الحی الذی لا یموت، میں نے اللہ پہ ٹرسٹ کیا۔ ترجمہ، اس اللہ پر جس کو موت نہیں آتی۔ دیکھیں ٹرسٹ کا بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب آج کل تو بہت ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے، مثلا آپ نے کسی کو قرضہ دیا، کسی کو پتہ ہی نہیں وہ مر گیا، اب آپ کیا کریں گے؟ آپ نے کسی پہ ٹرسٹ کر کے کوئی کام شروع کیا، اس نے کہا میں ریوارڈ دوں گا، آپ گئے مر گئے، پتہ چلا مر چکا، اس کا بھی کوئی قصور نہیں ہے، لیکن آپ تو خالی ہاتھ ہو گئے نا۔ واقعہ یاد ہے نا وہ جو میں مدینے کے اندر جو میرے ساتھ عمرے پہ گئے ہیں ان کو ایک زیارت نہیں کراتا ہوں مقام بدا کی، جہاں آپ تو سعودی حکومت نے بورڈ بھی لگا دیا، پہلے تو لوگ میری بات پہ یقین نہیں کرتے تھے۔ وہ ایک زیارت کراتا ہوں، ایک پہاڑ تھا جس پہاڑ سے مولا نے ابو زمزام وہ آدمی جو مولا نے اس کو 100 اونٹ پہاڑ سے نکال کے دیے تھے، اس کا یہی واقعہ تو تھا۔ یا رسول اللہ اگر میں اپنے قبیلے کو مسلمان کروں تو آپ مجھے کیا دیں گے؟ کہا 100 اونٹ دوں گا، جو عرب میں سب سے بڑا انعام، جیک پاٹ جسے آپ کہتے ہیں۔ بڑی محنت کی اس نے۔ کسی آدمی کو عقیدہ بدلنا آسان نہیں ہوتا، اتنا کنونس کرنا، پوری قوم خاص طور پر۔ جب مدینے آیا پتہ چلا رسول خدا کی تو ڈیتھ ہو گئی، اب میں کیا کروں؟ میں نے اتنی محنت کی ہے، رسول نے وعدہ کیا تھا مجھ سے، وعدہ کہ پورا واقعہ میں نہیں پڑھ رہا ہوں کیونکہ ٹائم بھی نہیں ہے، آج کا موضوع بدل جائے گا، لیکن آخر میں یہی جملہ ہے نا کہ اس نے کہا اچھا رسول تو چلے گئے تو کوئی تو ہوگا نا رسول کا سکسیسر جو ان کے وعدے پورا کرے گا، یہی کام ہوتا ہے سکسیسر کا۔ ایک حکومت اگر کوئی کمٹمنٹ کرتی ہے، چینج ہو جائے، نئی حکومت اس کو آنر کرتی ہے۔ سینٹرز میں یہی ہوتا ہے۔ وہی ہم سے کسی نے وعدہ لیا کہ آپ کو مجلس پڑھنا ہے، جیسے میں نیکسٹ ایئر جا رہا ہوں ٹورنٹو میں پہلا اشرا پڑھنے کے لیے، کتنا 5 سال پرانا 10 سال پرانا وعدہ ہے، کمیٹیاں چینج ہو گئی، مگر نئی کمیٹی آئے گی، پرانی کی جگہ تو وہ سارے جتنے پرانی کمیٹی نے وعدے کیے وہ اس کو آنر کرے گی نا۔ تب اس نے کہا رسول کی جگہ کوئی تو ہوگا نا، گئے تو اس نے تو منع کر دیا۔
کا کوئی پروف، کوئی ڈاکومنٹ، کوئی گواہ، کوئی وٹنس کا کچھ نہیں ہے، میں تو رسول کو صادق سمجھ کے ان کی بات مان لی تھی۔ تو کہا نکلو یہاں سے، ایسا ہمارے ایک کی بات پہ یقین کرنے لگے تو ہم حکومت کر چکے، ایک طرح جوتے مار کے نکال دی۔ وہ روتا ہوا نکلا اور ایک ہی جملہ کہہ رہا تھا، بالکل صحیح جملہ تھا، یا وہ رسول غلط ہے، کھوٹا ہے، یا یہ آدمی کھوٹا ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں رسول کا جانشین ہوں، یا وہ رسول سچا نہیں ہے یا یہ سچا نہیں۔ پھر وہ سلمان مل گئے، کہا کہ کوئی بات نہیں، روتے ہوئے آئے ہو نا، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ وہ دربار ہے جہاں رسول کی اپنی بیٹی کو رلا کے باہر بھیجا گیا۔ اور پھر سلمان لے کے مولا کے پاس گیا اور مولا نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے کیا وعدہ تھا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ ٹرسٹ جب آپ کسی پہ کریں تو یہ بھی تو ہے نا کہ وہ آدمی اپنا وعدہ پورا کر سکے۔ کائنات کا ہر شخص آپ سے وعدہ کرے، بالکل گڈ فیتھ وہ 100% اپنا وعدہ پورا کرے گا، مر گیا، کوئی پروف نہیں۔ اب کتنے واقعات ہیں نجف کے، وادی السلام قبرستان کے، کسی نے کسی کے پاس امانت رکھوائی اور وہ مر گیا، اب اس کی امانت ضائع ہو گئی، وادی السلام میں گیا، مولا کے روضے پہ گیا، میں تو پڑھتا ہوں اپنی شب جمعہ کی مجالس میں، ایک سلسلہ مر گیا، مرنے والے کا بھی کوئی قصور نہیں، اور یہ آدمی جس کی امانت ضائع ہو گئی اس کا بھی کوئی قصور نہیں۔ تو یہ ہو جاتا ہے نا، کہا نہیں، بھروسہ کرو اس اللہ پہ۔ کون اللہ؟ توکلت علی الحی الذی لا یموت، اس اللہ پر جو ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ یعنی وہاں 100% شیورٹی ہے کہ جو اس پہ بھروسہ کرے گا اس کو ملے گا۔ ایسا نہیں ہے کہ نعوذ باللہ کبھی اللہ مر جائے۔ حضرت موسیٰ سے یہی تو اللہ نے کہا تھا نا کہ جا کے 4 پیغام دے دو اپنی امت کو، جن میں پہلا پیغام یہ تھا کہ جب تک کہ میری موت کی نیوز نہ آئے صرف مجھ پر بھروسہ کریں، کسی اور پہ نہ کریں۔ ہاں کبھی آ گئی کوئی بریکنگ نیوز، کسی چینل نے خبر دے دی، واٹس ایپ میں آ گئی خبر کہ آج اللہ کا انتقال ہو گیا ہے، کل اتنے بجے نماز جنازہ ہوگی، نعوذ باللہ، تو الگ بات۔ اچھا اب یہ جو میں نے خطبہ 4 دن سے پڑھا تھا، یہ خطبہ پارٹ ہے اس دعا کا جو امام زمانہ نے اپنے ایک نائب کے تھرو شیخ عباس قمی کے دادا استاد کو بتائی تھی۔ شیخ عباس قمی ایک بہت بڑا نام ہے، مفاتیح الجنان۔ اقبال صاحب یہاں مفاتیح الجنان لوگ جانتے ہیں؟ جانتے ہیں۔ مفاتیح ایک ایسی کتاب ہے کہ میں اکثر کہتا ہوں مفاتیح الجنان، یہ وہ کتاب ہے کہ اگر آپ کسی مرجع کے بیڈ روم میں بھی جائیں گے تو قرآن کے ساتھ یہ کتاب رکھی ہوگی۔ معصومین کے حرم میں جائیں گے، قرآن شاید کم نظر آئے، مفاتیح آپ کو زیادہ نظر آئے گی۔ شیخ عباس قمی کا ایک ایسا صدقہ جاریہ ہے جو اللہ نے قبول کیا۔ ان کے استاد ہیں مرزا حسین نوری، جنہوں نے ایک مردہ سنت کو زندہ کیا، اور آپ اس پہ عمل کر رہے ہیں۔ عمل کیا کر رہے ہیں؟ تیار بیٹھے۔ یہ نجف سے کربلا جو مشی ہوتی ہے، لوگ واک کرتے ہیں، یہ بہت پہلے معصومین کے زمانے میں تھا رواج، پھر بند ہو گیا سلسلہ۔ آج اسے تقریباً 125 سال پہلے مرزا حسین نوری پہلے ہمارے عالم تھے جنہوں نے کہا تھا کہ یہ سنت ہے، یہ کیوں ختم ہو گئی ہے، اس کو دوبارہ ریوائیو کرو۔ انہوں نے یہ سلسلہ شروع کیا، اور وہاں سے لے کے آج تک جتنے لوگ یہ مشی یا واک کرتے ہیں، مرزا حسین نوری کا یہ صدقہ جاریہ۔ آپ بھی تیار ہو رہے ہیں؟ آپ میں سے کتنے لوگ تیار ہیں؟ بلکہ مجھ سے جب کہا گیا کہ مولانا اگلے سال، تو میں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے، شاید 40 میں ہوگا، نہیں 40 نہیں، آدھی سے زیادہ جو ہماری کمیونٹی ہے وہ واک پہ جاتی ہے۔ خیر، تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ مرزا حسین نوری کی میں فضیلت، دونوں استاد اور شاگرد کی قبر مولا کے روضے میں، جو مرد حضرات باب قبلہ سے داخل ہوں تو رائٹ سائڈ پہ پہلے کمرے میں ہے بورڈ لگا، ان مرزا حسین نوری کے استاد کا واقعہ۔ اتنے پرابلم کہ موت، مرنے کے قریب۔ بہت بڑے عالم تھے، ملا فتح علی سلطان آبادی، ایک عظیم نام ہے مراجع کے درمیان، مرجع نہیں تھے لیکن مراجع ان کا احترام کرتے ہیں۔ میں اگر یہ سارا انٹروڈکشن کرانے لگوں تو مجلس تو کہیں کی کہیں چلی جائے گی، لیکن میں بتا رہا ہوں کہ راوی کتنے یہ مفاتیح الجنان میں نماز صبح کی دعاؤں میں لکھا یہ واقعہ، پورا واقعہ نہیں پڑھ رہا ہوں، بہت شارٹ کر رہا ہوں۔ ملا فتح علی سلطان آبادی شیخ عباس قمی کے دادا استاد ہوئے، یعنی شیخ کے استاد مرزا حسین نوری، جن کا ٹائٹل ہے سیکنڈ مجلسی، علامہ مجلسی سیکنڈ، اور پھر ان کے استاد کا واقعہ۔ بہت پریشان، رات کو سوئے، خواب میں دیکھا کہ امام زمانہ کا خیمہ لگائے، وہاں گئے، کہا کہ مولا یہ میری حالت، کہا کہ تم برابر کے خیمے میں جاؤ، وہاں میرا نائب بیٹھا، وہ اسی زمانے کے ایک عالم، وہاں گئے،
اور نائب نے ان کو ایک دعا بتائی جو شیخ عباس قمی نے مفاتیح میں فجر کے اعمال میں لکھی. جب بہت آپ پہ پرابلم آ جائے, کوئی راستہ نہ ہو, نکلنے کا ہر راستہ بند نظر آئے, تو وہ یہی ہے نا کہ نماز کے بعد پہلے اپنا ہاتھ اپنے دل پہ رکھو, 70 ٹائمز کو یا فتح. اس کے بعد یہ دعا پڑھو جو میں 2 دن سے خطبے میں خطبہ بنا کے پڑھا, کیونکہ وہ خطبہ بھی لا حول ولا قوت الا باللہ توکلت علی الحی الذی لا یموت الحمدللہ الذی لم یکن شریک فی الملک ولم یکن ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اصول کافی میں یہ جو ہے چھوٹی سی دعا یہ الگ آئی ہے, سیپریٹ. اس واقعے میں تو یہ پارٹ بن کے آئی ہے نا 3 دعاؤں کا. رسول خدا کے صحابی نے کمپلین کی, بہت پرابلم ہے, رسول نے یہ دعا ان کو الگ سے تعلیم کی, یہ الگ تھی. لیکن امام زمانہ نے یا فتح پلس یہ اور پلس وہ دعا جو چھٹے امام نے ایک دفعہ ارشاد فرمائی تھی کہ مجھے تعجب ہے اس مومن کے اوپر جو 4 پرابلم میں پھنس جاتا ہے اور پھر بھی قرآن کی یہ 4 آیتیں نہیں پڑھتا. اسے اگر کوئی رزق کا مسئلہ ہوتا ہے وہ کیوں نہیں پڑھتا ہے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. چھٹے امام کی بہت لمبی حدیث ہے, میں بہت شارٹ کر رہا ہوں کیونکہ ابھی چوتھے امام کے حالات پر مجھے آنا, جو کل میں نے ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ الگ سے بتائی تھی, لیکن یہ پارٹ ہے اس 3 دعاؤں کا جو ملا کے امام زمانہ کے نائب کے ذریعے ان کو پہنچی اور پھر ان کے سارے پرابلم ودن ڈیز ختم ہو گئے. اور چھٹے امام کی دعا میں تو, چھٹے امام کے فرمان میں تو ہر آیت کے ساتھ اس کا رزلٹ بتایا, کہا کہ روزی کی رزق کی پریشانی ہے, کیوں یہ نہیں پڑھتے؟ کیونکہ اس کے فوراً بعد خدا نے کہا وَعَسَىٰ رَبِّي أَن يُؤْتِينَا خَيْرًا, بہت جلد اللہ تمہیں بہت ہی خیر و برکت عطا کرے. اس آیت, یہ آیت سورہ کہف کی, اس کے بعد دیکھ لیجیے. اور اگر کسی کو دشمن کا خوف ہے تو کیوں نہیں پڑھتا حسبنا اللہ ونعم الوکیل, کیونکہ اس کے فوراً اللہ نے کہا فانقلبوا بنعمت من اللہ, جنہوں نے یہ دعا پڑھی اللہ نے نعمتوں کی بارش ان پہ کر دی. اور اگر کسی کو پریشانیاں ہیں تو کیوں نہیں پڑھتا ہے سبحانک لا الہ الا انت انی کنت من الظالمین, کیونکہ اس کے فوراً بعد قرآن نے کہا فاستجبنا له ونجیناہ من الغم وکذالک ننجی المؤمنین. امام ہر دعا ہر آیت کے ساتھ بتا رہے ہیں اس کے ساتھ کون سی آیت. اور اگر کبھی ظالم حکمران تلوار لے کے کھڑا ہے کیوں نہیں پڑھتے وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد, کیونکہ فوراً قرآن نے کہا فوقع اللہ سیئات ما مکروا, اللہ نے اس آدمی کو ظالموں سے بچا لیا. تو اب یہ جو ایک الگ حدیث, یہ ایک الگ حدیث, وہ توکلت علی الحی الذی الگ حدیث, وہ رسول کی ہے, یہ امام کی ہے. رسول کا لقب بھی صادق ہے, اس امام کا لقب بھی صادق ہے جن کی حدیث, دونوں صادقین کو ملا کر امام زمانہ نے یا فتح, فتح کے معنی راستہ کھولنے والا. آپ عرب دنیا میں جاتے ہیں, عمرے پہ جاتے ہیں, زیارت پہ جاتے ہیں, جہاں آپ کے یہاں انگلش میں بورڈ پہ لکھا ہوتا ہے مثلا پش, وہاں لکھا ہوتا ہے ہفتے, کھل جائے گا دروازہ. تو اب یہ 3 چیزیں, یہ ہمیں یہ دعائیں بتائی جا رہی ہیں کہ جو تمہارے پرابلم ہوں گے, لیکن بات یہ تھی کہ جو بیچ والی دعا ہے اس میں میسیج ہے توکلت علی الحی الذی, بھروسہ کر کے دیکھو اس اللہ پر جسے موت نہیں آئے گی, جو وہ تمہیں دینا چاہے گا. کبھی ایسا نہیں ہے کہ تم کہو کہ بھائی اگر میں اللہ پہ بھروسہ بھی کروں وہ کل مر گیا تو میں کہاں جاؤں گا, دنیاوی معاملات میں ہوتا ہے نا. تو چوتھے امام نے کہا مومن کی سب سے بڑی کوالٹی ہے, پھر کہا جس طرح ہم ہر مسئلے میں اللہ پہ بھروسہ کرتے, جوان بیٹے کا لاشا اٹھتا ہے اللہ پہ بھروسہ, ششماہے کا گلا چھنتا ہے اللہ پہ بھروسہ, گھر والوں کی چادر چھنتی ہے اللہ پہ بھروسہ, گلے میں توق, ہاتھوں میں ہتکڑی آتی ہے اللہ پہ بھروسہ. الحمدللہ الذی ابلانا وَلَهُ الشُّكْرُ عَلَى مَا أَوْلَانَا. چوتھے امام کا یہ چھوٹا خطبہ ہے جو یزید کے سامنے اس وقت ارشاد فرمایا جب یزید نے کہا دیکھا اللہ نے کیسے تمہیں نعوذ باللہ ذلیل کیا. کہا نہیں ذلیل نہیں کیا, اس نے ہمیں اس قابل سمجھا کہ ہمارا امتحان لیا. تو اپنی بھی سب سے بڑی خاصیت بتائی کہ ہم اہل بیت اللہ پہ مکمل بھروسہ کرتے, جو وہ کر رہا ہے ہمارے حق میں بہتر. خود امام چوتھے امام کربلا میں بیمار, اللہ نے بیمار کر دی, بیماری اور ایسی بیماری, دوا بھی نہیں مل رہی ہے, غشی کے عالم میں ہے, لیکن بھروسہ تھا نا یہی بیماری اسلام کے لیے شفایابی کا ذریعہ بن گئی کہ اگر امام بھی شہید ہو جاتے چوتھے امام تو کربلا کا واقعہ تو ہوتا, لیکن کربلا کے واقعے کے بینیفٹ امت تک نہیں پہنچتے. تو بار بار ہمیں روایتوں میں بتایا گیا. اب جیسے ابھی آج یہاں سفرہ تھا چوتھے امام کا, لاسٹ ایئر بھی میں اس سفرے میں شریک ہوا تھا, تو میں نے یہ عرض کیا تھا
کہ چوتھے امام کا سفرہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کیسے شروع کیا، کیوں شروع کیا، کہاں سے شروع کیا. یہ اٹلانٹا کے اندر ہے کہ یہ جمال پور تالپور میں بھی ہے، پتہ نہیں تاج پور، پتہ نہیں، مجھے نہیں معلوم. لیکن اتنا مجھے پتا ہے کہ اہل بیت کے گھرانے میں سب سے مشہور دسترخوان چوتھے امام کا تھا. کربلا سے آنے کے بعد 35 سال امام نے پورے مدینے کو صبح و شام دعوت دیتے تھے. بلکہ جب میں نے پہلا حج کیا تھا تو اس وقت وہ جو کچن تھا جہاں پہ یہ کھانا پکتا تھا مدینے والوں کے لیے، وہ باب جبرائیل، روضہ رسول اور جنت البقیع کے بیچ میں مکان بھی موجود تھا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ذہن میں رکھ کر آپ نے یہ سفرہ کیا ہو. ویسے انڈیا اور پاکستان میں زیادہ مشہور ہے امام حسن کا دسترخوان. اب اس پہ آ رہا ہوں، وہ میرا موضوع. تو چوتھے امام کا سفرہ مجھے یاد ہے لاسٹ ایئر اسی ممبر پہ میں پڑھ رہا تھا کہ ابو حمزہ صومالی نے کہا کہ مولا آپ اتنا بڑا دسترخوان حج اور رمضان کے عمرے میں تو مدینہ چھلک رہا ہوتا ہے لوگوں سے، سب کا انتظام امام فرماتے ہیں. اب امام کا ایک جملہ ہے، میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں جملوں کو ذرا بنا سنوار کے پیش کروں. امام نے کہا میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اللہ میرا وہ امتحان نہ لے لے جو یعقوب نبی کا لیا تھا. اچھا آپ کو یاد ہوگا مکے میں ایک دفعہ یہودیوں کا ایک ڈیلیگیشن رسول کے پاس گیا تھا اور رسول خدا سے انہوں نے 4 سوال کیے تھے اور یہ کہہ کے کیے تھے کہ اس کا جواب کوئی عام آدمی نہیں دے سکتا. 4 سوال کیے تھے جن میں 3 سوالوں کا جواب سورہ کہف میں آیا. پورا سورہ کہف پر میرا پورا ایک اشرہ نہیں ہے، 30 دن رمضان میں تفسیر قرآن. بعد میں بہت لوگوں نے اس کو کاپی کیا ہے، لیکن خیر. کہ پہلا سوال وہ کون نوجوان تھے جو سو گئے، دوسرا سوال وہ کون تھا جس سے موسیٰ جیسا نبی، یہودیوں کے سب سے بڑی نبی موسیٰ نبی جس سے علم حاصل کر رہے ہیں، اور تیسرا یہ کہ یاجوج ماجوج. یہ 3 سوال. اور چوتھا یہ تھا کہ موسیٰ نبی ان کے سب سے بڑے نبی ہے نا، وہ مصر کیسے پہنچ گئے جبکہ وہ اولاد ہیں حضرت ابراہیم کی؟ تو ابراہیم تو پیلسٹائن میں تھے، وہاں سے یہاں کیسے پہنچے؟ تو اس کے جواب میں سورہ یوسف نازل ہوا. پہلے 3 سوالوں کے جواب میں سورہ کہف، چوتھے سوال کے جواب میں سورہ یوسف پورا واقعہ بتایا. تو اس میں امام معصوم فرماتے ہیں کہ یعقوب سے ایک مرتبہ ایک غلطی ہو گئی. نعوذ باللہ، اس سال کی مجالس کا مقصد انبیاء کی غلطیاں نکالنا نہیں ہے. کل حضرت داؤد کا واقعہ آ گیا. ایک ترک اولا ہوتا ہے جو نبی سے ہو سکتا ہے، امام سے ترک اولا بھی نہیں ہو سکتا. چھوڑ دیجئے اس ٹیکنیکل بحث کو. تو کہا کہ یعقوب نے ایک شب جمعہ اپنے پورے خاندان کی دعوت کی. یعقوب کا خاندان ماشاءاللہ 12 بیٹے ہیں، کئی بیویاں ہیں، ان کی اولادیں ہیں، تو بہت شاندار دعوت تھی. اس دن اسی محلے میں ایک آدمی اتنا غریب کہ اس کے گھر میں کھانے کو نہیں تھا، وہ فاقے کے عالم میں سویا. لیکن اب جب یہ دعوت ہو رہی ہے محلے میں تو کھانا پک رہا ہے، بکرے ذبح ہو رہے ہیں، دیگیں چڑھی ہوئی ہیں، خوشبو آ رہی ہے، اور اس کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ سب پیٹ بھروں کو یہ کھانا کھلا رہے ہیں. اس کا بھی ثواب ہے، اس کا بھی ثواب ہے جس کا پیٹ بھرا ہے اس کو کھانا کھلانا. اطعام مومن کہتے ہیں اس عبادت کو. لیکن میں، میرے بچے، میری بیوی، ہم لوگ فاقے کے عالم میں تھوڑا سا ادھر بھی آ جائے. یعقوب لگے رہے اپنے خاندان میں. کہا اللہ نے اسی رات کو یوسف نے خواب دیکھا کہ 11 ستارے ہو، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے ہیں، کہ سمجھ گئے کہ اب میرا امتحان ہے یعقوب کا. ایک ذرا سی، ایک لمحے کے لیے ذرا سی غفلت، حرام تک نہیں ہے لیکن اتنی خبر رکھنی چاہیے تھی اپنے نیبرز کی. راوی نے کہا تو یہ تو حضرت یعقوب کا مسئلہ ہوا. یا اب سمجھ رہے ہوں گے نا کہ میں یعقوب اور یوسف کا نام کیوں لے رہا ہوں، کیونکہ چوتھے امام نے اپنے ماتم کے لیے یعقوب کی مثال پیش کی تھی. مصائب میں آئے گی وہ بات. کہا یہ تو چلے، لیکن چلے باپ نے غلطی کر لی چھوٹی سی، حرام نہیں، گناہ نہیں، چھوٹی غلطی. یوسف کا امتحان تو زیادہ سخت ہوا نا. باپ تو خالی بیٹا کھو گیا تو رو رہا ہے، بیٹا تو کنویں میں پھینکا گیا، قیدی بنایا گیا، غلام بنا کے مارکیٹ میں بیچا گیا، قید خانے میں 14 سال رہا. ان کا امتحان کیوں ہوا؟ کہا ان سے بھی یہ غلطی ہو گئی تھی. وہ کیا؟ پرانے زمانے میں جیسے ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں جانور بکتے ہیں نا، یہاں بھی بکتے ہوں گے. بہترین گھوڑا، بہترین گائے، بہترین بھینس. جانور آدمی خریدتا ہے اچھے سے اچھا جا کے،
بلکہ عرب دنیا میں، بلکہ شاید پوری دنیا میں گھوڑوں کا تو فیملی ٹری بھی بیچا جاتا ہے کہ یہ خاندان کا، اس کا باپ یہ تھا، اس کی ماں یہ تھی، یہ کراس بریڈنگ نہیں ہے، پوری نسل اس کی ہے. خیر میں فضول باتیں کر رہا ہوں. تو اب یہ ہے کہ غلام بکتے تھے اس وقت. ایک دن حضرت یوسف آئینہ دیکھ رہے ہیں. میرا اپنے آپ کو دیکھا میں کتنا خوبصورت. یوسف کے حسن میں تو کوئی شک نہیں. عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور ان کو پتہ نہ چلا کہ ہاتھ کٹ گیا. اور عورتیں بھی مصر کی تھیں جو ویسے خود بھی بہت خوبصورت ہوتی ہیں. کلیوپیٹرا مصر ہی کی تھی، لیکن یوسف کا حسن چیزیں دیگری است. دیکھا آئینہ، مسکرائے. ہمیں اور آپ کو تو حکم ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے اس نے ہم کو یہ اچھی شکل دی. یوسف کے یہی ہمیشہ شکر کرتے تھے. اس دن زبان پہ ایک جملہ آ گیا، میں کتنا خوبصورت اور حسین. اگر میں غلام ہوتا تو پتہ نہیں کتنے ملین کا بکتا. اپنے آپ کو دیکھا نا اتنے اچھے، جیسے آپ کے پاس بہت اچھی گاڑی ہو تو آپ کے پتہ نہیں اتنی کیا قیمت. یہ دیکھا، بس یہ نبی کی شان کے خلاف ہے. اور آپ تو کہہ سکتے ہیں. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ جو قیدی بنا کے مصر میں بیچے گئے، قرآن کی آیت ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ وَاشْتَرَوْا بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مُتَعَدِّدَةً وَكَانُوا مِنْهُ زَاهِدِينَ. یہ سورہ یوسف کی آیت ہے. یوسف بازار میں بیچے جا رہے ہیں. قرآن کہتا ہے بہت ہی معمولی قیمت پہ بکے، کچھ درہم، اور کوئی خریدنے کوئی تیار نہیں تھا. زاہدین، منہ پھیر کے جا رہے تھے، نہیں خریدنا. جو ملتا ہے اللہ کی وجہ سے ملتا ہے. تم حسین و جمیل ہو گئے، لیکن اگر اللہ نہ چاہے تو اتنا حسین یوسف کوئی خریدنے کو تیار نہیں. کہا یہ جملہ، وہ یوسف کی غلطی حرام نہیں، گناہ نہیں. میں یہ کہوں گا تو خود گناہ گار بن جاؤں گا. اور یعقوب کی غلطی، امتحان ہوا. مگر یہ دونوں کے امتحان کا رزلٹ اچھا نکلا کہ اللہ نے خاندان یعقوب اور یوسف کو مصر پہنچا دیا. جہاں پر فرعون پیدا ہونے والا تھا تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ وہاں پیدا ہوئے. اب یہ فرعون کا مقابلہ کرنے کے لیے موسیٰ جیسا نبی چاہیے. عام نبی سے کام نہیں چلے گا. بہت بڑی طاقت ہے فرعون، دنیا کی کوئی بڑی طاقت ہے، اس کا مقابلہ ہر آدمی نہیں کر سکتا. ڈنڈے والا نبی چاہیے، ڈنڈا چاہیے. چنانچہ فرعون کا دماغ خراب تھا تو وہ دریا میں ڈوبا. تو موسیٰ، لیکن موسیٰ فلسطین سے مصر آئیں کیوں؟ نارمل حالات میں کیوں آئیں گے؟ جیسے ابراہیم مکے کیوں لائے اپنی فیملی کو؟ 2 عورتوں میں لڑائی ہو گئی، 2 بیویوں میں. اور 2 بیویوں کا موضوع آج نہیں چھیڑنا ہے، کل بہت بات ہو گئی. تو اب یہ ہے کہ وہاں پہ کا دیکھو ایک امتحان ہوا، ایک پرابلم میں گزرے، نتیجہ کتنا اچھا نکلا. یا جیسے میں نے کہا چوتھے امام بیمار اور اتنے بیمار، نتیجہ کتنا اچھا نکلا. اور ہم اور آپ تو جہاں پہ ہر بات ختم کرتے ہیں، جو میں نے کل بھی کہا، جس کا کھاتے ہیں اسی کا گاتے ہیں نا. نرجس خاتون کائنات کی عظیم ترین عورتوں میں سے ایک، جنہیں اللہ نے اتنا بڑا اعزاز بخشا جو شاید کسی کو نہ ملا ہو کہ اس کا بیٹا ساری دنیا پہ حکومت کرے گا. توہین کی نیت سے نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن فیکٹ یہ ہے کہ یہ تو معصومین میں سے کسی کی اور کی ماں کو یہ اعزاز نہیں ملا. اگرچہ یہ سبھی کے بیٹے ہیں، نانی بھی، دادی بھی، پر نانی بھی بیٹے ہونے، لیکن نرجس خاتون، ان کا واقعہ آپ کو معلوم ہے. اب تو وہ اینیمیٹڈ اسٹوری بن گئی ہے تو بچے بھی جانتے ہیں. تو اس کا کیا ہے، جب ان کی شادی ہو رہی تھی اپنے فرسٹ کزن سے، بادشاہ کی بیٹی، رومن امپائر، اور بڑا ان کا احترام ہے اس لیے کہ ایک طرف سے ان کا سلسلہ ملتا ہے دنیاوی بادشاہ سے، ان کا دادا قیصر روم، اور ماں کی طرف سے سلسلہ ملتا ہے حضرت عیسیٰ کے نائب سے. یہ روحانی سلسلہ، یعنی دینی اعتبار سے بھی دنیاوی اعتبار سے بھی. جب شادی کے قابل ہوئی، دادا نے شادی کا اہتمام کیا. دونوں ہی شہزادی اور شہزادی نہیں ہوئی شادی. آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، وہ تخت گر گیا جس پہ دولہا بیٹھا تھا، منہ کے بل جا کے گرا، وہ سارا ڈسٹرب ہو گئے. 13 سال کی بچی، نرجس خاتون کی ایج 13 تھی، انتہائی پریشان. ایک لڑکی ہو، اس ایج کی ہو، شادی ہو رہی ہو، عین وقت پہ شادی کینسل کرنا پڑے. ایسا طوفان کے قیصر روم وہ بھی شادی کا انتظام نہ کر سکا. جو آپ کے یہاں آتے ہوں گے سائیکلون اور پتہ نہیں کیا، ٹورنیڈو اور کیا کیا چیزیں، کہ پوری حکومتوں کے نظام درہم برہم. یہ روایت میں ہے کہ اس رات کو یہ اتنا رو رہی تھی اور دکھی تھی، شادی ہو رہی، لیکن ان کو کیا پتا تھا کہ یہ جو شادی اتنا ڈسٹرب ہوئی ہے، یہی تو مجھے کائنات کی سب سے بڑی نعمت عطا کرے گی. اور اسی رات کے آخر میں ان کے خواب میں شہزادی فاطمہ اور شہزادی مریم آئیں، اور پھر وہ سارا واقعہ. تو یہ جو ہے نا، یہ اللہ پہ بھروسہ کہ اگر کبھی کوئی مصیبت، کوئی پریشانی آ رہی ہے تو یقیناً اس میں ہمارے لیے کوئی فائدہ.
لیکن مومن سے کہا گیا کہ مصیبتوں میں اتنا بھروسہ رکھو، تو جو شریعت ہے اس میں تو زیادہ بھروسہ ہونا چاہیے. کیونکہ آج کل یہ طریقہ ہے نا، دیکھیں میں کہاں سے کہاں آیا، حجاب کریں تو کیوں، شراب نہ پئیں تو کیوں، یہ جو وائے کا سوال آتا ہے یہ مجھے جواب نہیں دینا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ میرے سامنے جو مجمع ہے وہ یہ نہیں کہتا، یہ یوتھ کرتے ہیں. تو یہ یوتھ میں مجمع بات ہونی چاہیے، لیکن ضمناً چوتھے امام کو یہاں پر دیکھیں مصیبتوں کے اندر بھی اللہ پہ بھروسہ ہو تو شریعت میں تو اور زیادہ بھروسہ ہے کہ اگر حجاب کروا رہے ہیں تو یقیناً ہمارے لیے فائدہ. اللہ وہ حدیث قدسی ہے، کئی بار سنی، ایک بار اور سن لیجیے. حدیث قدسی ہے، لوج اجتماعت الثقلان، نہیں لو اجتماع الثقلان، اگر تمام جن و انس مل کر میری اطاعت کریں اور عبادت کریں اور بالکل میرا حکم مانیں، تو اللہ کہہ رہا ہے جو میرا اسٹیٹس ہے نا اس میں جو کے دانے کے برابر اضافہ نہیں ہوگا، میں بڑا نہیں ہو جاؤں گا ان لوگوں کے سجدوں سے. حکومتوں میں یہ ہوتا ہے کہ ایک مثلاً ایک صاحب کو پریزیڈنٹ بننے کے لیے یا پرائم منسٹر بننے کے لیے 200 ووٹ چاہیے، ان کو مل گئے 300، بہت اسٹرانگ ہو جاتے ہیں وہ، ایک ووٹ کاؤنٹ کرتا ہے نا. اور اگر تمام جن و انس مل کے طے کر لیں آج سے اللہ کا ایک حکم نہیں ماننا، جو وہ کہے گا اس کے خلاف جانا ہے، تو جو میرا اسٹیٹس ہے اس میں جو کے دانے کے برابر کمی نہیں آئی گی. نہ ان کی عبادتیں مجھے فائدہ پہنچاتی ہیں، نہ ان کے گناہ مجھے نقصان پہنچاتے ہیں. فائدہ بھی تمہارا ہے، گناہ بھی نقصان بھی تمہارا. مولا کی حدیث کہ آج تک میں نے کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی، آج تک میں نے کسی کے ساتھ برائی نہیں کی. اب یہ مولا ہمارے اور آپ کے لیے کہہ رہے ہیں نا. کل میں بتا چکا ہوں کہ کبھی دو فرشتے لڑتے ہیں تو مسئلہ فرشتوں کا جھگڑا نہیں ہے، ہمیں اور آپ کو پیغام دینا. یا امیر المومنین ہم نے تو دیکھا ہے کہ آپ نے بہت سے لوگوں کے ساتھ نیکی کی. کہا نہیں، کسی کے ساتھ نیکی نہیں کی. جو نیکی میں نے کسی کے ساتھ کی ہے وہ اپنے لیے کی ہے، کیونکہ اس کا ثواب اور فائدہ مجھے ملے گا. اور جو برائی کسی کے ساتھ کروں نعوذ باللہ تو اس کو نقصان نہیں پہنچایا، اپنے آپ کو نقصان پہنچایا. چوتھے امام کا جو زمانہ تھا بڑا ٹف زمانہ تھا. اب آ جائیے جو 4 دن سے میں بات کر رہا تھا اسے اختتام تک پہنچاؤں آج. گرچہ یہ جو میں اس وقت 5-7 منٹ میں بات پوری کر رہا ہوں یہ پورا ایک اشرا چاہتا ہے، میں نے اس پہ اشرا پڑھا بھی، کیونکہ ہمارے یہاں میں نے دیکھا کہ معصومین کے ہسٹری سے لوگ ذرا ناواقف. کربلا تک تو پتہ ہے، اس کے بعد 5ویں 7ویں 9ویں 10ویں امام ذرا حالات لوگوں کو نہیں معلوم. تو پورا ایک میرا اشرا ہے، لیکن اس چھوڑ دیجئے اشرے کی بات. 5 مجلسیں ہی آپ نے سن لی، آپ کا بہت بہت شکریہ. آ جائیے اصل بات پر کہ جو میں 4 دن سے عرض کر رہا تھا کہ اللہ کا ایک طریقہ ہے، یہی انبیاء کو دیا طریقہ، یہی ائمہ کو دیا. دشمن جس طرح سے اٹیک کرے گا خلاصہ یہ کہ اسی کا ٹول یا ہتھیار اس سے چھین کر اسی سے اس کا مقابلہ کرو. مزہ تو اسی میں، اسی کی جوتی اور اسی کا سر. یہ ایک اردو محاورہ میں کہہ گیا. اگر وہ جادو لے کر آئے تو تم جادو سے ملتا جلتا معجزہ لاؤ. اگر وہ میڈیکل سائنس کا کمال لے کر آئے تم اس سے ملتا جلتا معجزہ لاؤ. اگر وہ فصاحت و بلاغت لے کر آئے تو تم اس سے ملتا جلتا معجزہ لاؤ. یہ ایک طریقہ، اور یہی طریقہ جو انبیاء سے یہ آگے ائمہ میں چلا. مولا کے خلاف پہلے دن سے ان کو نیگلیکٹ کیا گیا، نظر انداز کیا گیا. لیکن علی کا علم ایسا تھا کہ محتاج بھی تھے علی کے پاس جانے پہ، کیونکہ جب کوئی مسئلے پھنستے تھے شریعت کے تو کون حل کرے. نتیجہ کیا ہوا کہ ساری امت ایک دن علی کے دروازے پر آئی. چوتھا خلیفہ بنایا نا. امام حسن کا زمانہ آیا، معاویہ نے کرپشن کا بازار گرم کیا، رشوت دے دے کے لوگوں کا ایمان خریدا. یہ حسن کے خلاف خزانہ استعمال ہو رہا ہے. معاویہ کا مشہور جملہ ہے جو دعائے کمیل کا آخری حصہ ہے، اور جو آخری زمانے میں سفیانی اور دجال کا کنسپٹ اسلام نے دیا. معاویہ کا بیٹھا ہوتا ہے، ایک طرف تلوار ہوتی ہے، ایک طرف اشرفیوں کی تھیلی. اے معاویہ تو اتنا کامیاب کیسے ہے کہ علی بھی بظاہر تیرے سامنے ہارتے نظر آ رہے ہیں. نعوذ باللہ. کا یہ 2 چیزیں، ایک طرف تلوار ہے، ایک طرف اشرفی. پہلے اشرفی دیتا ہوں اور خریدتا ہوں. کیا خریدتا ہوں؟ گاڑی نہیں، مکان نہیں، بزنس نہیں، لوگوں کا ایمان خریدتا ہوں. پھر بھی کوئی نہ مانے تو پھر یہ تلوار. لیکن اصل ہتھیار میرا یہ اشرفیاں، یہ دولت. اللہم من ارادنی بسوء فاردہ ومن کادنی فکدہ. دعائے کمیل. اے خدا جو برائی کا ارادہ کرے یعنی گردن اڑائے تو اس کی برائی اس پہ پلٹا دے،
اور جو قادنی چیٹنگ اور فراڈ کرے اس کا فراڈ اسی پہ پلٹا دے، یہ ہے وہ رشوت۔ سفیانی تلوار لے کے محبان اہل بیت کو قتل کرے گا، دجال انٹرٹینمنٹ اور روزی رزق کے حوالے سے لوگوں کا ایمان خریدے گا۔ یہ سارے الگ الگ پورے مجلسوں کے موضوع ہیں اور آپ کے سنے ہوئے ہیں، 50 سال سے آپ مجلسیں سن رہے ہیں، ایک سے ایک بڑے علماء کو سنا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ معاویہ نے سلسلہ شروع کیا ایمان خریدنے، دولت۔ اس کے مقابلے میں پھر حسن کا مقابلہ اسی طرح سے تھا۔ حسن نے دسترخوان بچھا کے سخاوت کا مظاہرہ کیا۔ دربار یزید میں چوتھے امام کا جو خطبہ میں نے شاید پہلے دن یا دوسرے دن، پہلے دن ایک جملہ پڑھا تھا، لیکن وہ شروع کہاں سے ہوتا؟ اُعْطِينَا بِسِتَّةٍ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اللہ نے ہمیں 6 نعمتیں دی ہیں اور 7 فضیلتیں دی۔ اُعْطِينَا بِسِتَّةٍ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اُعْطِينَا الْعِلْمُ وَالْحِلْمُ وَالسَّمَاحَةُ وَالْفَصَاحَةُ وَالشَّجَاعَةُ وَالْمُحَبَّةُ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ۔ ہمیں علم دیا، ہمیں حلم دیا ہے ٹالرنس، ہمیں سماحت دی ہے یعنی سخاوت، راہ خدا میں دان کرنا، ہمیں فصاحت دی ہے یعنی وہ نہج البلاغہ کے خطبے، ہمیں شجاعت دی ہے یعنی میدان کربلا میں وہ حسین کا 3 دن کی پیاس کی عالم میں جہاد، اور ہمیں والمحبہ وہ محبت دی ہے جو ہر ایک کے دل میں نہیں ہے، مومن کے دل میں۔ وَفُضِّلْنَا بِسَبْعٍ، اور ہمیں فضیلت دی ہے کائنات پر 7 کے ذریعے، بِأَنَّ مِنَّا النَّبِيُّ الْمُخْتَارُ وَالصِّدِّيقُ وَالطَّيَّارُ وَأَسَدُ اللَّهِ وَأَسَدُ رَسُولِهِ وَسِبْطَ هَٰذِهِ الْأُمَّةِ وَسَيِّدَةُ النِّسَاءِ وَمِهْدِيهَا۔ یہ 7 فضیلتیں ملی ہیں کہ نبی مختار رسول ہمارے درمیان، صدیق جو مولا کا لقب، صدیق اکبر ہمارے درمیان ہے، جعفر طیار ہمارے درمیان ہے، شیر خدا اور شیر رسول یعنی جناب حمزہ ہمارے درمیان، سبطہ حاضح الامہ وہ 2 نواسے ہمارے درمیان ہیں، سیدۃ النساء تمام عورتوں کی سردار ہم میں سے ہے، اور اس امت کا مہدی ہم میں سے۔ یہ آخری لفظ بہت اہم ہے، 61 ہجری ہے، دربار یزید ہے، چوتھا امام ہے، ابھی 12ویں امام میں تو بہت ٹائم باقی ہے، لیکن خطبے میں 12ویں کا ذکر ہوا، وہ ایک الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا اس پر بھی بات کروں گا، اگرچہ فی الحال آئندہ کئی سال میرے مصروف ہیں، لیکن فی الحال تو اب اس کے اندر کا سخاوت، علم، وہ مولا کے ذریعے سے، مولا نے علم کے ذریعے دشمنوں کا مقابلہ کر کے اس منزل پہ مسلمانوں کو پہنچائے کہ سارے مسلمان علی کے دروازے پہ پلٹ کے آئے، ہاتھ جوڑ کے کہا یا ابوالحسن ہم نے بڑی غلطی کی دوسروں کو خلیفہ بنا کر، اب آپ چاہیے۔ اور پھر سخاوت۔ اب ایک ضمنی ایک بات کہہ دوں، یہ راہ خدا میں دان کرنا، پیسہ خرچ کرنا، یہ پیسے کو کھینچ کے لاتا، بڑی برکتیں ہوتی۔ اور میں نے آپ حضرات کے بارے میں سنا ہے، یہ سنی سنائی بات کر رہا ہوں کہ آپ حضرات بہرحال جتنا اللہ نے دیا اس کے اعتبار سے بہت خرچ بھی کرتے ہیں، یہ سنا ہے، اس لیے کہ مجھے تو آج تک اس کا کوئی پریکٹیکل ایکسپیرینس ہوا نہیں ہے، لیکن اچھا اس جملے کا غلط مطلب نہ لے لیں، جو ابھی میں نے جملہ کہا نا، اس کو ہماری یو پی کی زبان میں حسن طلب کہتے ہیں۔ حج میں تھا، شروع کے حج، گرمی تھی بہت، پورا یہ 30 سال کا سائیکل 2 دفعہ میرے سامنے تقریباً مکمل ہوا، سردی سے گرمی سے سردی، تو اس وقت بہت گرمی تھی۔ آئس کریم، اب آج کل تو اتنی آئس کریم ملتی ہے کہ آدمی کھاتے کھاتے تھک جاتا ہے، فریزر ہر خیمے میں بھرے ہوتے ہیں، اور ہر خیمے والا سمجھتا ہے کہ یہ ہمارا انتظام بہت اچھا ہے، جی نہیں، جہاں چلے جائیے ہر فلیور کی آئس کریم، میں کہاں پھسل کے چلا گیا، نہیں، تو خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت آئس کریم، مومن آئے آئس کریم لے کے، اس وقت احتیاط کرتے تھے۔ مولانا احرام کی حالت میں آئس کریم کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے؟ اچھا مسئلہ بالکل صحیح تھا، انہوں نے احتیاط کی۔ میں نے کہا اگر اس میں زعفران ہے تو احرام کی حالت میں زعفران تو حرام ہے، بہت بڑا حرام ہے، زعفران بہت بڑا حرام ہے، آپ ذرا سے زعفران کھائیں گے اور فوراً بکرا واجب ہوگا۔ ایک صاحب نے حج کے زمانے میں 70 آئس کریم کھائی تھی، 70 بکرے ان پہ واجب ہوئے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، کبھی وہ ایک الگ سناؤں گا۔ تو میں نے کہا کہ زعفران خوشبو ہے تو نہیں ہے، لیکن باقی جو ہے آپ آئس کریم کھائیے، ونیلا ہے یا پستہ ہے یا چاکلیٹ ہے۔ پھر میں نے ذرا سمجھانے کے لیے ان سے کہا کہ آپ احرام میں آئس کریم کھا بھی سکتے ہیں، کھلا بھی سکتے ہیں۔ برابر والے نے کہا پتہ ہے مولانا مانگ رہے ہیں آئس کریم، یہ جو کہا نا کھا بھی سکتے ہیں کھلا بھی سکتے ہیں،
یہ انڈائریکٹ وے میں کہا کہ ایک آئس کریم میرے لیے بھی لے کے آ جائیے, تو اس کو ہم لوگ کہتے ہیں حسن طلب. تو وہ جو میں نے کہا اس کو یہ نہ سمجھیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ پریکٹیکل مجھے کچھ نہیں ہوا کہ آپ لوگ سخی ہیں کہ نہیں ہیں, لیکن سنا بہت. اور جب اتنا مشہور ہے تو غلط تو مشہور نہیں ہوگا. یہ حسن مشتبہ کا دسترخوان, اور ایسا دسترخوان کہ راوی چکرا کے رہ گیا. کیوں چکرا کے رہ گیا؟ حج کا موسم ہے, حج کی تاریخیں ہیں, عرفات کے میدان میں ہیں. عرفات کا میدان کتنا اہم ہے حاجیوں کو پتا ہے, میرے پاس ٹائم نہیں ہے کہ میں دوسروں کو بتاؤں. عرفات کا میدان تو بس ایک عجیب غربت کا میدان ہوتا ہے کہ نہ بہترین ڈیزائنر سوٹ پہننے والے بھی صرف 2 چادریں پہن کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, نہ کوئی مکان ہے, نہ کوئی اور فیسیلیٹی ہے. اب ذرا ملنے لگی ہیں فیسیلیٹی, اور عجیب قسم کی فیسیلیٹی ملتی ہیں اب تو. ابھی اس سال کراچی سے 2 گروپ گئے تھے, بہت سارے گئے تھے, میں 2, ایک کا تھا پیکیج $8,000, ایک کا تھا $10,000. تو 8,000 والے نے پوچھا 10,000 والے سے کہ بھائی تمہیں کیا خاص بات تھی کہ $2,000 مہنگا ہے؟ کا پتہ ہے کہ عرفات میں جب کھانا سرو ہوا تو لڑکیاں ہم کو کھانا دے رہی تھی, تمہیں تو مرد دے رہے ہوں گے داڑھی والے. دیکھیں یہ حج کا فیصلہ ہو رہا ہے کس کا حج زیادہ اچھا ہوا. جی ہمیں تو وہ نوجوان لڑکیاں تھیں, وہ آ کے سرو کر رہی تھی, اور جب ہم خیمے میں داخل ہوئے تو گلاب کا ایک پھول ہر حاجی کو دے رہے تھے. $2,000 اس کو قبول ہے. ایک گلاب ملا, لیکن گلاب نہیں, لڑکی کے ہاتھ سے ملا. کھانا لڑکی نے سرو کیا. خیر اب میں زیادہ نہیں کہنا چاہتا, لیکن یہ عرفات ہے. لیکن اس سے پہلے عرفات کیا تھا جو آپ لوگ حج کر چکے ہوں گے 10 سال پہلے یا اس سے بیفور. وہ جب پہنچا دیکھا امام حسن کے خیمے میں دسترخوان لگا ہوا ہے عرفات کے میدان, اور انواع و اقسام کے کھانے. وہ حیران اس لیے ہوا کہ وہ پہلے گیا تھا امام حسین کے خیمے میں جو بالکل برابر تھا, بھائیوں کے خیمے بالکل برابر. امام حسین کے خیمے میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہی نہیں تھی, کیونکہ سب لوگ روزے سے تھے. اور امام حسین وہ دعائیں امام حسین پڑھ رہے تھے جو آپ حضرات وہاں بھی پڑھتے ہیں, اور جو وہاں نہیں جاتے وہ اس سینٹر میں پڑھتے ہوں گے. مجھے یقین ہے دعا امام حسین ہے, دل ہلا دینے والی دعا. اور آقا حسن کے خیمے میں کھانا لگا ہوا. اب جب کھانا لگا ہوتا ہے تو وہاں ہنسی مذاق, کچھ جوک, کچھ باتیں, کچھ دنیاوی چیز. وہ حیران ہو گئے. فرزند رسول 2 سگے بھائی, برابر خیمے, وہاں یہ. امام نے کہا اللہ نے ہمیں رول ماڈل بنایا ہے. کچھ لوگ بہت ہی زیادہ عبادت کر سکتے ہیں, ان کے لیے میرا بھائی حسین ہے. کچھ اتنی عبادت نہیں کر سکتے, ان کے لیے میں ہوں. لیکن پھر چوتھے امام اس حدیث میں داخل ہو گئے. جب یہ راوی اس سال گیا حج میں, امام حسن شہید ہو چکے تھے, حسین امام تھے, اور چوتھے امام جو تھے وہ ان کے جانشین تھے. اب الٹا ہو گیا, امام حسین کے خیمے میں کھانے لگے ہوئے ہیں, چوتھے امام کے خیمے میں فاقہ ہے اور دعائیں. مولا حسین جب میں آپ کے بھائی کے زمانے میں آیا تھا تو آپ کے یہاں فاقہ تھا. کہا ہم امام, اور ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اتنی آسان ترین شریعت لوگوں کو پیش کریں. جب امامت ہمیں مل جاتی ہے ہم دین کو بہت آسان بناتے ہیں, اور جب تک امامت ہم تک نہیں آتی ہے اس وقت تک وہ جو میں نے اس وقت کیا میرا بیٹا سجاد اب کر رہا. تو اب خلاصہ یہ کہ امام حسن کا دسترخوان عرفات میں بھی مشہور تھا, سخاوت. اچھا فرق کیا ہے؟ وہ معاویہ بھی پیسے خرچ کر رہا ہے لوگوں پر, امام حسن غلط کام کے لیے پیسے دیں وہ برائبری اور رشوت ہے, اور نیک کام کے لیے پیسے دیں وہ سخاوت. تو امام حسن نے سخاوت کے ذریعے کتنے لوگوں کو اپنی جانب کھینچا. اور پھر امام حسین کا تو خیر جہادی الگ ہے, اس کو تو کہنا ہی بیکار ہے. کتنا اچھا یہ بچہ پڑھ رہا تھا امام حسین کی شان میں, جیتا رہے, سلامت رہے, اسی طرح سے یہ ترقی کرے. پھر آیا چوتھے امام کا زمانہ. اب یہاں پہ اب دیکھیں دشمنان اہل بیت جو کر رہے ہیں اس کا جواب اسی طرح. بہت وقت پورا ہو چکا ہے میری مجلس کا, زیادہ ہی ہو رہا ہے کیونکہ ابھی غم کا بیان باقی ہے. امام زین العابدین کے زمانے میں دشمنوں نے اپنا طریقہ بدل دیا. کیا بدلا؟ کہا کہ ہم نے علی کے خلاف بہت پروپیگنڈا کیا تھا, فیل ہو گئے. دنیا پھر اسی علی کے دروازے پہ پہنچی. حسن کے خلاف ہم نے بہت رشوتیں دی تھی, فیل ہو گئے. حسن نے اتنی سخاوت کی, لوگ پھر وہیں پہ آئے. حسین کے خلاف ہم نے تلوار نکالی کہ ان کا خاتمہ ہی کر دو. یہ تو اور الٹا ہمارے گلے پڑ گیا, نام یزید قیامت تک کے لیے داخل دشنام و قابل لعنت بن گئے. اب کیا کریں؟ تلوار سے کام نہیں چلا, رشوت دینے سے کام نہیں چلا, پروپیگنڈا کرنے سے کام نہیں چلا. اب اہل بیت کو کیسے روکا جائے؟
تو چوتھے امام کے زمانے میں طریقہ یہ اختیار کیا کہ لوگوں کو عیاش بنا دو. اگر لوگ عیش و آرام کی عادی ہو جائیں. اب پروپیگنڈا نہیں ہو رہا چوتھے امام کے خلاف. پوری تاریخ دیکھ ڈالیے, ایک جملہ بھی چوتھے امام کے خلاف کربلا کے بعد نہیں ملے گا. مولا کے خلاف کیا کیا تہمتیں لگائی گئی, ممبر سے 99 سال تک یا 90 سال تک مولا کو برا بلا کہا گیا. سجاد کے خلاف کوئی تلوار نہیں نکالی گئی, جبکہ تلوار سجاد کے زمانے میں یزید کی فوج نے مدینے پہ اٹیک کیا, اور یزید کا آرڈر تھا 3 دن تک مدینے میں ساری حرام چیزیں حلال ہیں. قبر رسول کے قریب بیٹھ کے شراب پی گئی, ممبر رسول پہ بندر نچائے گئے, کتنی عورتوں کا ریپ کیا گیا, سجاد کو کسی نے ہاتھ نہیں لگایا. کیونکہ وہ جو سازشیں ناکام ہوئی نے کہ کربلا میں تلوار چلائی تو فیل ہو گئے, حسن کے زمانے میں رشوت دی تو فیل ہو گئے, علی کے خلاف جھوٹی حدیثیں بنائی تو فیل ہو گئے. اب کیا کریں؟ کہ آپ لوگوں کو اتنا عیاش بنا دو, شراب کا عادی بنا دو, جگار یعنی جوئے کا عادی بنا دو, حرام کھانا کھانے کے عادی بنا دو. میں بہت ہی ہلکی پھلکی مثال دے دوں تاکہ کم وقت میں بات مکمل کر دوں. میں بالکل آخری سٹیج پر ہوں. دنیا میں کئی جگہوں پر, اٹلانٹا اس میں شامل نہیں ہے, یہاں تو بہرحال تقریباً حج اور عمرے کی وجہ سے میرے تعلق کسی صاحب سے ایسے بن گئے کہ انہیں کیا ٹھہرتا ہوں, لیکن جہاں مجلسیں پڑھنے جاتا ہوں کوئی نئی جگہ, مولانا کو کہاں ٹھہرائیں, ہیں بھی بیچارے غریب مسکین عالم کیونکہ اردو پڑھتے ہیں, انگلش میں پڑھیں تو بزنس کلاس کا ٹکٹ بھی ملے گا, 5 اسٹار ہوٹل بھی ملے گا, لیکن اردو والا کیا, بیچارہ مسکین غریب, بلا ہی لیتے, بڑا احسان ان پہ کرتے, کہاں ٹھہرائیں, کسی کے گھر ٹھہرانا. وہ لوگ بھی جو میرے بڑے فین ٹائپ کے ہوتے ہیں, جو حقیقت میں فین ہوتے ہیں, ہمارے گھر نہیں ٹھہرانا, کہیں اور ٹھہرا دیے. کیوں کہ مولانا آئیں گے تو پھر ہماری عورتوں کو حجاب کرنا پڑے گا. جتنے دن یہ رہیں گے 5 دن 7 دن ایک مصیبت بن جائے گی, تو بے حجاب عورت کو دیکھیں گے تو وہاں ڈانٹ دیں گے, اور ہو سکتا ہے ممبر پہ بھی بتا دیں. گرچہ میں ممبر کو کبھی پرسنل کام کے لیے یوز نہیں کرتا, لیکن اگر کوئی گناہ کبیرہ ہو رہا, ہمیں گانے بند کرنا پڑیں گے, ہمیں فلمیں بند کرنا پڑیں گی. ہمارے بچے جس طرح کے کچھ حرام کھیل کھیل رہے ہیں, حرام کھیل کی ایک مثال دے دوں, نہیں یہ مثال حرام کھیل کی ہے لیکن نہیں, ہمارے یہاں ایک بہت پاپولر حلال کھیل ہے, اتنا کہ بہت سے امام باڑوں اور مسجدوں میں, مسجد کے اندر ساتھ میں ایک ہال بنایا جاتا ہے بچوں کے لیے, اس کے اندر یہ ہیلدی اسپورٹ ایکٹیویٹی, اس کو ہم لوگ پاکستان میں کہتے ہیں بلیئرڈ یا اسنوکر, یہاں شاید پول ٹیبل کہتے ہیں. آغا سیستانی کے احتیاط واجب میں یہ حرام ہے. جو باقاعدہ سینٹر بنتے ہیں ہمارے یہاں ریلیجس, کہ بھائی ایک سینٹر ہے, اس میں مسجد بھی ہو, امام باڑہ بھی ہو, غسل و کفن کا انتظام بھی ہو, سنڈے اسکول بھی ہو, تاکہ ہمارے بچے کہیں ادھر ادھر نہ جائیں. تو ایک اسپورٹس کا بھی کچھ ہونا چاہیے. چلے ٹیبل ٹینس صحیح ہے, والی بال صحیح ہے, باسکٹ بال صحیح ہے, بیڈمنٹن صحیح ہے, لیکن سب سے آسان ہے ایک ٹیبل جو خریدنا ہے کہ بلیئرڈ یا اسنوکر, جس کو یہاں شاید پول ٹیبل کہتے ہیں امریکہ میں. تھوڑا تھوڑا سب کے رولز میں فرق ہے, لیکن بنیادی طور پر ایک آغا سیستانی کے حرام ہے. البتہ اس لیے کہ احتیاط واجب ہے, دوسرے مرجع اجازت دیتے ہیں, تو ہم لوگ اس کو بہت ہائی لائٹ نہیں کرتے. کہ فائدہ کیا, پہلے لوگوں کو کنفیوز کرو پھر حل کرو, تو شروع سے ہی اس مسئلے کو حل کرو. لیکن بعد میں بتا رہا ہوں کہ اب یہ ہے کہ وہ گھبراتے ہیں 5 دن کے لیے مولانا کو اپنے گھر میں ٹھہرانے پر, کہ وہ ساری پابندیاں کرنا پڑیں گی. تو چوتھا امام 35 سال کی امامت کر رہا ہے, کہا کہ اتنا مسلمانوں کو کرپٹ کر دو, شیعوں کو کرپٹ کر دو. مسلمان تو تھے ہی کرپٹ, کہ وہ امام سے بس جائیں ملیں, دور سے دعا سلام کریں, ہاتھ ملائیں اور چلیں. شرابی امام کے پاس کیسے جائے گا, داڑھی منڈوانے والا کیسے جائے گا, بے حجاب عورت کیسے جائے گی, جوا کھیلنے والا کیسا جائے گا. امام تو اس کو دیکھ کے کہتے ہیں کہ تم میرے پاس آئے ہو, پتہ ہے مجھے پتہ ہے آج تم پر غسل واجب تھا, تم بغیر غسل کیے آ گئے. اس طرح سے امام بات کرتے ہیں اپنے شیعوں سے, غیروں سے نہیں. تو اب اتنا معاشرے کو کرپٹ کر دو کہ لوگ امام کے پاس آئیں ہی نہیں. آئیں نہیں, دور دور. جیسے ہم لوگ کربلا جاتے ہیں نا, تو جو آپ لوگ تو خیر ویسے ہی حجاب کرنے کے عادی ہیں, کم از کم امام باڑے کی حد تک تو آج میں نے دیکھ لیا. باہر پتہ نہیں شاپنگ مال میں کیا ہوتا ہوگا, واللہ عالم. لیکن کتنے ہی ایسے اپر فیملی کے لوگ ہیں, پیسے والے, کربلا جاتے ہیں, ان کی عورتوں کو حجاب کرنا ہوتا ہے, زبردستی وہاں ان کو پہنائی جاتی ہے آبا یا جو بھی. لیکن وہاں سے نکلتے ہیں, پھر دیکھیے ان کی تصویریں فیس بک کے اوپر بھی لگی ہوتی. تو اب یہ کہ امام سے ملو, عقیدت محبت, ہاتھ کو بوسہ دو, سلام کرو, مولا قدم چومو, کوئی حاجت پیش کرو, لیکن زیادہ کلوز نہ ہو.
اتنا بگاڑ دو. اور چوتھا امام کا اب یہ جہاد ہے. امام علی کے خلاف پروپیگنڈا ہوا, اس کا جواب امام علی نے اپنے علم سے دیا. علم کا جواب علم سے, یعنی وہ جھوٹی حدیث بنا رہے ہیں, امام علی سچی حدیث سے پیش کر رہے ہیں. امام حسن کے خلاف رشوت کا پیسہ استعمال ہوا, امام حسن نے سخاوت کے دسترخوان سے. امام حسین کے خلاف تلوار چلائی گئی, امام حسین نے اپنی شجاعت سے ان کو شکست دی. سجاد کے خلاف عیاشی کا موومنٹ چلایا گیا, سجاد نے اپنے, وہ تو معصوم ہے لیکن اپنے شیعوں کے کردار کو بنانا چاہا. کردار بنانے کی دو چیزیں تھیں, بس ختم بات. یہ دو چیزیں شاید پچھلے سال بھی میں نے کہی تھی لیکن یاد دلانا, دو چیزیں. نمبر ایک عزاداری. عزاداری کے بہت سارے بینیفٹ ہیں, خالی یہ نہیں ہے, لیکن ایک بات یاد رکھیے, عزاداری اور ایسی عزاداری جیسے حسین کی ہے. تمام دنیا کے لوگ جانتے ہیں کتنا ہی بڑا غم کیوں نہ ہو, ٹائم گزرنے کے ساتھ کم ہونے لگتا ہے. ایک ماں کا 18 سال کا بیٹا مر جاتا ہے, وہ پاگل ہوتی ہے 1 سال تک, 4-5 سال بعد ہم تو ہوتا ہے لیکن کافی کم ہو جاتا ہے. یہ فطرت ہے, ورنہ آدمی, دنیا کے آدمی مر جائیں, اللہ نے ایسا بنایا. حسین کا غم وہ ہے کہ 1400 سال کے بعد بھی اتنا ہی زیادہ تر و تازہ ہے. اور ایسا ہی لوگ غم کرتے ہیں حسین کا جو اپنے باپ اور ماں کا غم 2 سال بعد نہیں کرتے. تو اب یہ جو ہے نا غم, اچھا جہاں غم ہوگا, مثلا کسی کا جوان بیٹا مر گیا خود, وہ چاہے گانا سننے کا عادی ہو, چاہے وہ شراب پینے کا عادی ہو. اب کبھی کبھار ہمارے لوگ کہتے ہیں غم غلط کرنے کے لیے شراب پینا, لیکن جوان بیٹے کی میت پہ نہیں پیے گا وہ. تو جتنا عزاداری کو اسٹرانگ کرو, پروموٹ کرو گے, یہ انسان کو گناہوں سے روکے گی اگر وہ غم کی کیفیت ہے. جیسے عاشور کے دن حلال چیزیں کھانے کو دل نہیں چاہتا, حرام کون کھائے گا. اب میں بہت شارٹ کر رہا ہوں ورنہ بہت سارے اس کے اندر پوائنٹس ہیں, حدیثیں ہیں, لیکن چھوڑ دیجیے. چوتھا امام عزاداری کو اسٹرانگ سے اسٹرانگ کر رہا. جگہ جگہ عزاداری. جو لوگ عمرے پہ جاتے ہیں ان کو پتا ہے کہ چوتھے امام کے نام سے سب سے زیادہ مسجد مدینے میں, نہ امام علی کے نام سے, نہ شہزادی فاطمہ کے نام سے, نہ باقی کسی امام کے نام. آپ میدان احد میں گئے تو وہاں پہ ایک مسجد ہے, آپ میدان خندق میں گئے وہاں پہ ایک مسجد ہے, آپ باغ سلمان میں گئے وہاں پہ ایک مسجد ہے. چوتھا امام, چوتھا امام, چوتھا امام. وجہ یہ تھی کہ چوتھے امام عزاداری کو پھیلا رہے تھے. ہر جگہ جا کے 6 مہینے, 1 سال, 2 سال اسٹے کرتے تھے اور صف ازا بچھاتے تھے کہ یہ ایک طرف تو یہ اہل بیت کا حق ادا ہے لیکن یہ انسان کو گناہوں سے روکتا ہے, اور دوسری جانب پھر وہ جملہ آ جائے گا, آپ کہیں گے اب مولانا اپنے اوپر آ گئے. عذاب قبر اور عذاب جہنم سے ڈراتے ہیں. صحیفہ کاملہ کی دعائیں دیکھ لیجئے, یعنی ایسے اسٹرانگ ورڈ ہیں. ابو حمزہ صومالی جیسا عظیم صحابی جن کے بارے میں چھٹے نے کہا کہ ابو حمزہ کا وہ اسٹیٹس ہے جو سلمان فارسی کا اسٹیٹس ہے, اتنا عظیم صحابی. اس کی دعا جو رمضان میں ہم لوگ پڑھتے ہیں, کیا جملہ, اب کی لے خروج روحی, اب کی لے ذیق لادی, اب کی لے سوال منکرین و نکیرین فی قبری, اب کی لے خروج من قبری حاملا ثقلی علی ظہری. دعائے ابو حمزہ صومالی پورے 30 دن رمضان میں پڑھی جاتی ہے. کیا دعا ہے وہ, آپ دیکھیں گے ہل کے رہ جائیں گے. اور میں نے تو ان اساتذہ کی جوتیاں سیدھی کی اور ان سے سیکھا ہے جو پورا سال نماز شب کے قنوت میں دعائے ابو حمزہ صومالی پڑھا کرتے ہیں. اس میں جملہ ہے کہ لوگوں نے کہا کہ مولا آپ رو کیوں رہے, کربلا کی عزاداری وہ ایک غم ہے, یہ دوسرا. کہا میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب ملک الموت میری روح نکالے گا. میں رو رہا ہوں اس وقت کو یاد کر کے جب قبر کی دیواریں اپنے درمیان گناہگار کو دبائیں گی. میں رو رہا ہوں جب منکر و نکیر آ کے سوال کرے گا تم نے اپنی جوانی کیسے گزاری. میں رو رہا ہوں اس دن کو یاد کر کے جب اسرافیل وہ سور پھونکیں گے اور میں اپنے گناہوں کا بوجھ, نہیں گناہ نہیں, میں اپنے اعمال کا بوجھ اپنی گردن پیٹھ پر اٹھا کے نکلوں گا. یہ کس کے لیے, اپنے لیے. نعوذ باللہ. معصوم ابن معصوم ابن معصوم, فاطمہ زہرا کا پاک و پاکیزہ بیٹا, یہ ہمارے اور آپ کے لیے. ذہن ہلا رہے ہیں کہ یاد کرو ایک دن قبر میں جانا, وہاں پہ اعمال کام آئیں گے, وہاں پہ یہ ڈیری کوئن یا وہاں پہ پیسے کام نہیں آئیں گے. ہاں آئیں گے اگر آپ نے یہاں راہ خدا میں خرچ کیا, یہ وہاں ملے گا آپ کو, لیکن کریں نا خرچ راہ خدا میں, حلال حرام نہیں. لیکن میں بات کو شارٹ کر دوں, ختم کروں, کہ یہ 2 چیزوں کے ذریعے سے اس عیاشی والے ماحول کو, انٹرٹینمنٹ کے ماحول کو روکا جو آج کل بنایا گیا. آج کل پوری دنیا میں عام طور پہ کہیں کہیں ظلم ہوتا ہے صاحبان ایمان پر, پروپیگنڈا بھی ہوتا ہے, لیکن سب سے زیادہ جس طریقے سے ہم کو اور ہماری عورتوں کو, ہمارے بچوں کو بہکا رہے ہیں وہ یہی عیاشیاں. ویڈیو گیم میں لگا دو, واٹس ایپ پہ لگا دو, ٹی وی پہ لگا دو, کمپیوٹر گیم میں لگا دو, یہی ساری چیزیں. جو اس میں حلال ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں, لیکن اس کے ذریعے سے
اتنا وہ ڈائیورٹ کر رہے ہیں. تو چوتھے امام کی سیرت آج کے دور میں سب سے ہے. اور جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ, جو علماء سے آپ کو ایک کمپلین ہوگی, آپ کو نہیں ہوگی کیونکہ جمال پور تاج پور کے لوگ ذرا سا پرانے مزاج کے نا وہ علماء کا احترام کرتے ہیں. میں بہت ہی چیپ مثال دے دوں, انڈیا اور پاکستان کو چھوڑ کر اب گلف میں بھی, دنیا میں کہیں بھی جاؤں, میں رہتا بھی آسٹریلیا میں ہوں اور امریکہ میں بھی آتا ہوں, کہیں ایسا نہیں ہوتا کہ میں مجلس میں آؤں اور وہاں شیلف کے پاس رکوں, جوتے اتاروں اور اپنے جوتے خود رکھوں. نہیں, انڈیا پاکستان میں سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. 10 مومن دوڑ کے آتے ہیں, مولانا یہ آپ کا کام نہیں. وہ یہ جوتے کیوں اٹھا رہے ہیں؟ احترام میں نا. مغرب میں کہیں پر بھی نہیں, وہ سامنے کھڑا ہوگا جوان سینہ تان کر یا کوئی آدمی, لیکن نہیں, خود ہی کرے اپنا کام. ہاں یہاں پہ مجھے ملے واقعات, یہاں پہ ایسا ہوتا ہے, میں روک دیتا ہوں کیونکہ مجھے کوئی پروٹوکول خود پسند نہیں ہے. 5 مجلسوں میں شاید 3 دن سے میں اپنے فضائل پڑھ رہا ہوں, تو خلاصہ یہ ہے کہ مجھے پسند نہیں ہے, لیکن لوگوں کا آفر کرنا خود یہ بتا رہا ہے کہ ابھی وہ پرانے ویلیوز ہیں. کب تک ہیں یہ مجھے نہیں معلوم, کیونکہ ینگسٹر یہ چیزیں جانتے ہی نہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ وہ مانتے نہیں ہیں, جانتے ہی نہیں, ان کو کسی نے ٹرین ہی نہیں کیا کہ یہ بھی چیزیں. تو اب یہ ہے کہ علماء سے کمپلین ہوتی ہے کہ ممبر سے وہ سب کچھ کہتے ہیں, خود عمل نہیں کرتے. ایک عام کمپلین ہے, میں نے کہا شاید آپ کو نہ ہو لیکن ایک عام کمپلین, جی وہ ممبر سے دھواں دار تقریر کرتے ہیں, غیبت حرام ہے, لیکن بیٹھو ان کے ساتھ بیٹھ کے تو آدھے گھنٹے میں 50 غیبتیں وہ خود کر لیں گے. مثلا ہم سے کہتے ہیں جیلسی اور حسد حرام ہے, کوئی ترقی کر رہا ہے کرنے دو, لیکن خود ان کی باتیں سنو, وہ اس کے جیلس, وہ اس سے جیلس. یہ ایک عام کمپلین ہے. صحیح ہے کہ غلط ہے وہ موضوع نہیں ہے, ٹائم آپ دیکھیے, کل آپ کو جانا ہے ویک ڈے میں, ابھی آپ کو تابوت بھی اٹھانا. لیکن خلاصہ یہ ہے کہ امام معصوم بالکل الٹا ہوتا ہے. پہلے اپنے آپ کو ایز اے رول ماڈل پیش کرتے ہیں, پھر ہم سے کہتے ہیں کہ یہ کرو. چنانچہ جس طرح سے ہم کو روکا ان تمام گناہوں سے 2 چیزوں کے ذریعے, تو خود کیسے عمل کی. کائنات میں سجاد سے بڑا کوئی عزادار بنا نہیں. کائنات کا سب سے بڑا عزادار سجاد. اگر عزاداری ہم سے اور آپ سے کروائی تو خود دیکھیں کتنی عزاداری. اور اگر گناہوں سے روکنے کے لیے ہمیں تقوی اور پرہیزگاری کا سبق دیا تو خود اتنی عبادت کر کے دکھائی کہ ایک روایت ہے کہ روز قیامت پوری کائنات کے لوگ جمع, آدم سے لے کے خاتم یعنی رسول تک, اور خاتم سے لے کے قیامت تک سارے انسان, ایک سے ایک ٹاپ کے لوگ. ایک مرتبہ اعلان ہوگا جو زین العابدین ہے وہ آگے بڑھائے. اب یہ اعلان ہو رہا ہے, اب سب حیران ہے کہ یہ زین العابدین, تمام عبادت کرنے والوں کی زینت, کون آگے بڑھتا ہے؟ آدم, نبی اللہ, صفی اللہ کھڑے ہیں, وہ آگے نہیں بڑھے. میں وہ توہین والا جملہ نہیں کہنا چاہتا کہ آدم میں بھی ہمت نہیں آگے بڑھنے کی, نہیں, یہ توہین. نوح کھڑے ہیں, نوح بھی آگے نہیں بڑھے, ادریس بھی آگے نہیں بڑھے, شیث بھی آگے نہیں بڑھے, موسیٰ بھی آگے نہیں بڑھے, داؤد بھی آگے نہیں بڑھے. اعلان ہو رہا ہے آؤ زین العابدین, تمام عابدوں کی زینت, آگے بڑھو. سلیمان بھی آگے نہیں بڑھے, یعقوب بھی آگے نہیں بڑھے, یوسف بھی آگے نہیں بڑھے, ہارون بھی آگے نہیں بڑھے, سب ہیں وہاں پہ. یحییٰ بھی آگے نہیں بڑھے, زکریا بھی آگے نہیں بڑھے, عیسیٰ بھی آگے نہیں بڑھے. اب جو جملہ ہے وہ ذرا توہین والا بنے گا. محمد مصطفیٰ بھی آگے نہ بڑھے, علی مرتضیٰ بھی آگے نہ بڑھے, حسین شہید کربلا بھی آگے نہ بڑھے. ایک بار صفوں کو چیرتا ہوا علی ابن الحسین, میرا چوتھا امام, آگے بڑھ رہا ہے اور وہاں پہنچا جہاں بلایا گیا, اور قدرت کی آواز آ رہی ہے, یقیناً بے شک یہی ہے تمام کائنات کی عابدوں کی زینت. ایسی عبادت کی زین العابدین. ہم سے کہا تم عابد بن جاؤ تو ٹھیک ہے, لیکن خود ایسے زین العابدین بنے کہ آدم اور نوح, موسیٰ اور عیسیٰ ان سب کی عبادت سے آگے بڑھ گئے. اب یہاں پہ کوئی کہے گا کہ مولانا اس میں آپ نے دوسرے اماموں کی توہین تو نہیں کر دی. نئے آدمی یہ کہے گا جو 4 دن سے مجھے سن رہا, وہ یہ نہیں کہے گا, کیونکہ میں نے کہا تھا کہ ہر امام, تمام امام ایکول ہے, لیکن حالات کے تحت کسی کی ایک خاصیت سامنے آتی. کیا خالی حسین بہادر ہیں, چھٹے بہادر نہیں تھے؟ لیکن شجاعی کو کہا جائے گا کیونکہ حالات ایسے تھے کہ ان کے خلاف تلوار نکالی گئی. تو باقی تمام اماموں پہ وہ وقت نہیں آیا جو سجاد پہ آیا, یعنی بس اب یہ مصائب شروع ہو گئے. یعنی باقی سب نے عبادت کی, قید خانے میں بھی 7ویں امام نے عبادت, سب نے عبادت کی, لیکن سجاد جیسی عبادت حالات کے تحت. ورنہ یہی وقت, جیسے میں نے کہا نا کہ حسن اگر کربلا میں ہوتے تو حسن تلوار چلاتے, حسین اگر معاویہ کے سامنے ہوتے تو حسین صلح نامے پہ دستخط کرتے. باتیں آئی تھی نا, اسی لیے آئی تھی. حالات کے تحت عبادت کا جو ماحول سجاد کا بنا, کوئی اور ایسی عبادت نہیں کر سکتا تھا.
ہاں اگر ان کے بزرگوں کو موقع ملتا ایسا ماحول بنتا. کیسا ماحول؟ بھوکے بھی ہیں تو عبادت, پیاسے بھی ہیں تو عبادت, لاشیں پڑے ہیں تو عبادت. دیکھیے بھوک میں, پیاس میں, جلے ہوئے خیموں میں, بے مکنا و چادر کے گھر کی خواتین کے ہوتے ہوئے وہاں بھی سجاد کی عبادت. ساتویں نے قید خانے میں ایسی عبادت کی لیکن اکیلے تھے. ساتویں کی کوئی بہن, ساتویں کی کوئی بیٹی, ساتویں کی ماؤں میں سے کوئی ایک ماں بے مکنا و چادر کے ساتھ نہیں چل رہی ہے کہ اس وقت عبادت کر رہے ہیں. اگر بنتا ماحول وہ بھی یہی کرتے تو وہ بھی زین العابدین ہوتے, وہ یہی کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ زین العابدین سجاد کیوں بنے؟ علی مرتضیٰ سے آگے کیوں بڑھے؟ آگے نہیں بڑھے, لقب کیوں ملا؟ کہ ایسے ماحول میں عبادت کی. بھوک کے درمیان تو عبادت ہو جاتی, پیاس میں بھی عبادت ہو جاتی, مگر جلے ہوئے خیموں کی خاک پر جہاں زینب اپنے لٹے ہوئے گھر کو لے کر اس حالت میں بیٹھی ہوئی. کربلا کی شام غریباں زینب اس حالت میں بیٹھی ہوئی ہے کہ زینب کی ذمہ داری ہے سارے قافلے کی عورتوں اور بچوں کو بھی جمع کرے. کون بچے؟ خود مولا سجاد کا جملہ ہے. کسی نے پوچھا تھا مولا سجاد جب کربلا میں آخری خیمہ جلا تھا, آخری خیمہ جلا تھا, 3 دن میری مجالس کا عنوان ہی وہی رہا کہ جو آخری خیمہ جلا تو پھوپھی نے کیا پوچھا, بھتیجے نے کیا بتایا, لیکن جب جل گیا تو مولا آپ کا گھرانہ کیسے نکلا باہر؟ مولا سجاد کے ہاتھ میں تسبیح تھی کہ اگر یہ تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے کس طرح پھیل جاتے ہیں. کربلا کے میدان میں امام زادے اس طرح بکھر گئے اور ان کو جمع کرنا بھی زینب کی ذمہ داری. چنانچہ زینب نے کلثوم کو لیا تھا, سب کو جمع کیا تھا نا, ساری عورتوں کو, سارے بچوں. آؤ بہن کلثوم, ہم لوگ جمع کرتے ہیں. کہیں بچے سو رہے ہیں ان کو لائیں, کہیں رو رہے ہیں ان کو لائیں. ایک جھاڑی کے پیچھے اولاد عقیل, عقیل کی اولاد میں سے 2 بچے گلے میں باہیں ڈھالے سو رہے ہیں. زینب نے کہا تھا نا بہن کلثوم آہستہ چلو, سو گئے ہیں کہیں آنکھ نہ کھل جائے. لیکن قریب پہنچے تو دیکھا یہ بچے سو نہیں رہے, دونوں کے سینے پہ گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہیں, گھوڑوں تلے آ کے یہ شہید ہو چکے ہیں. زینب نے کہا کلثوم بہن گھبراؤ نہیں, ایک لاشا تم اٹھاؤ, ایک لاشا میں اٹھاتی ہوں. لیکن اب دل تو بھر آیا نا. فرات کو دیکھا, آواز دی عباس تو نہ رہا, تو آج یہ وقت آ گیا کہ لاشیں بھی تیری بہنوں کو اٹھانا پڑ رہے. اور اس کے درمیان میرا مظلوم آقا سجاد کربلا کی ریتی پہ پیشانی رکھے ہوئے کہہ رہا شکرن للہ, شکرن للہ. جو سجدہ عشاء کے بعد شروع کیا وہ نماز شب کے آخر وقت فجر کے قریب مکمل کیا. یہ ہے زین العابدین. اونٹوں پہ جا رہے ہیں تو نمازیں چل رہی, قیدی بنا کے پیدل چلایا جا رہا ہے تو نمازیں چل رہی. اتنا بھاری توق, ہتکڑی اور بیڑی, کیونکہ گلے میں جو توق تھا نا, اس توق میں اندر کی جانب وہ میخیں اور کیلیں لگی ہوئی تھیں کہ ذرا سر گھماتے ہیں اور یہ میخ یا کیل گردن میں گھستی. 1 سال مظلوم آقا نے گزارا. اور پھر جو واپس اور اس دوران جو اصل جملہ مکمل کرنا ہے, اس دوران عبادتوں کا سلسلہ جاری ہے. تو یہ زین العابدین قیامت کے دن بنے, آدم و نوح کے ہوتے ہوئے. اور پھر مدینے آ گئے تو روئے, اور ایسا روئے کہ 35 سال میرا مظلوم آقا روتا رہا. 35 سال مدینے میں. حج اور عمرے کے زمانے میں جو عمرے کا پیک زمانہ ہوتا ہے بہت رش ہوتا ہے, اور ہر آدمی کی خواہش ہے کہ مسجد النبوی میں جا کے نماز پڑھے. اور عام مسلمانوں کا ہے کہ نہیں, وہ تکبیر بھی امام کے ساتھ ملنی چاہیے. نماز کا وقت ہو گیا تھا, کوئی مسلمان تیزی سے جا رہا تھا. اب وہ مین روڈ سے جاتا تو دیر لگتی, وہ پیچھے کی گلی سے گیا, جا رہا ہے جلدی سے کہ اذان ہو گئی ہے, کہیں امام اللہ اکبر نہ کہہ دے. ایک گھر کے قریب سے گزرا, چھت پر سے پانی اس کے کپڑوں پہ آ کے گرا. وہ گھبرا کے رک گیا, پتہ نہیں یہ پانی کیسا ہے, پاک ہے کہ نجس ہے. میں مسجد میں جا رہا ہوں, نماز پڑھنے جا رہا ہوں. اور غلام کھڑا تھا, کہا رک کیوں گیا؟ کہا مسجد میں جا رہا ہوں, نماز پڑھنے جا رہا ہوں, کپڑے پاک ہونا چاہیے, پتہ نہیں کیسا پانی. غلام نے کہا اس سے زیادہ پاک پانی تجھے نہیں ملے گا. اس مکان کی چھت پہ ایک یتیم بچہ بیٹھا ہوا اپنے پورے لٹے گھر کا ماتم کر رہا. اتنا روتے تھے سجاد, اتنا روتے تھے کہ جیسے بارش کا پانی چھت سے ٹپکتا ہے نا, اس طرح سجاد کے آنسو مدینے کی گلیوں میں گرا کرتے تھے. سننا آسان ہے, سوچے کیسا ماتم ہوگا.
اور جب کسی نے سوال کر لیا، کسی نے کیا، منہال کوفی نے سوال کیا، مولا کے قریبی صحابی، سجاد مولا یہ بتا دیجئے کہ آپ اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں، آپ کے خاندان کی شہادت کو تو 30 سال گزر گئے، کب تک روئیں گے؟ کہا تو نے انصاف نہیں کیا۔ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، 12، ایک بیٹا وہ بھی مارا نہیں گیا تھا، خالی وہ گم ہو گیا تھا، کھو گیا تھا، تو اتنا روئے کہ قرآن نے کہا وَب یزت عیناہ وَہُوَ کظیم، یعقوب نابینا ہو گئے جبکہ وہ بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے۔ میرے تو 18 یوسف کربلا کی جلتی ریتی پر میرے سامنے تڑپے، منال گھبرا گیا، کہا مولا مولا ٹھیک ہے وہ بات صحیح، لیکن وہ سب تو شہید ہوئے ہیں، شہادت تو ایک بڑا رتبہ۔ کبھی دشمنان اہل بیت بھی یہی اعتراض کرتے ہیں نا کہ شہید پہ کیوں رو رہے ہو، تو بڑا رتبہ۔ تفصیلی جواب ہے کہ رسول خدا جناب حمزہ پہ کیوں روئے، وہ بھی تو شہادت تھی، لیکن مولا نے دیکھا یہ تفصیلی جواب کا موقع نہیں، کہا ایک بات بتا دیا، میں نے مان لیا کہ شہادت بڑا رتبہ، اس پہ نہ رو، لیکن کیا بہنوں اور پھوپھیوں کا ننگے سر بازاروں اور درباروں میں جانا، تجھے کیا پتا سجاد یہ خون کے آنسو کیوں رو رہا ہے جب اسے وہ وقت یاد آتا ہے، ہائے میری بہنیں، ہائے میری ماں، ہائے میری پھوپھی کس طرح سے نامحرموں کے درمیان سے گزر رہی، اتنا روئے اتنا روئے اتنا روئے۔ اسلام میں ایک مستحب حکم ہے کہ یہ جو قصائی ہے، قصاب، بوچر، یہ پروفیشن اختیار نہ کرو۔ مولا کیوں؟ کہا کہ اس سے آدمی کا دل بہت سخت ہو جاتا، جانور ذبح کرتے کرتے وہ آدمی اتنا سنگ دل ہو جاتا۔ لیکن سجاد کے ماتم نے تو مدینے کے قصائیوں کو رلا دیا، کیونکہ روایت یہ ہے کہ جب کبھی کسی کام سے آقا سجاد مدینے کے بازار سے گزرتے تھے اور ایک مرتبہ کسی قصائی کی دکان نظر آ جاتی تھی، تو مولا جس کام سے بھی جا رہے ہیں راستہ چھوڑ کے اس دکان میں آ جاتے ہیں، سامنے وہ ذبح شدہ جانور لٹک رہا، مولا کہتے تھے کہ اے قصاب، یہ جانور جو تو نے ذبح کیا ہے تو پہلے اسے پانی پلا دیا تھا کہ پیاسا ذبح کیا؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا تھا قصائی، فرزند رسول میں آپ کے جد کی شریعت کو ماننے والا ہوں، 3 بار اس کے سامنے پانی رکھا، جب جانور نے خود ہی منہ ہٹا لیا تب ذبح کیا۔ وہیں بازار مدینہ میں کھڑے کھڑے سجاد نے مدینے کا رخ کیا، السلام علیک یا ابتاہ، السلام علیک یا ابا عبداللہ۔ بابا مدینے کا جانور بھی پیاسا ذبح نہیں ہوتا، لیکن ہائے میرا مظلوم بابا، میدان کربلا میں 3 دن کا پیاسا تھا جب گلے پہ قاتل کا خنجر چلا، اور 35 سال بابا کا ماتم کرنے والے پہ یہ رات آ گئی جب سب کو اس کا ماتم کرنا ہے۔ روایتوں میں ہے کہ زہر دیا گیا گورنر مدینہ کے ذریعے، 3 دن پہلے زہر دیا گیا، میرا مولا سجاد زہر سے تڑپ رہا ہے، یہاں تک کہ رات کا آخر آیا۔ ابھی آپ تابوت کی زیارت بھی کریں گے، کچھ نوجوان تابوت اٹھائیں گے بھی، ایک مرتبہ زہر سے تڑپ رہے ہیں، اور صبح کے قریب میرا مظلوم آقا اس دنیا سے رخصت ہوا۔ 5واں امام، آئیے چل کے پرسہ تو دے دینا۔ اے امام باقر، آپ کا بابا مارا گیا، دنیا سے گیا، شہید کیا گیا، ہم سے پرسہ لیجئے۔ لیکن مظلوم آقا سجاد دنیا سے گیا، آپ یتیم ہوئے، مگر آپ کی یتیمی میں آپ کے رخسار پہ تماچے تو نہیں لگ رہے ہیں نا، آپ کی کمر پہ کوڑے تو نہیں پڑ رہے ہیں نا۔ آپ کا بابا مارا گیا، آپ بابا کو ظاہری اعتبار سے غسل و کفن تو دے سکے نا، اپنے ہاتھوں سے بقیع کی قبر میں اتار تو سکے۔ ہائے کربلا کی یتیمہ سکینہ تھی، بابا مارا بھی گیا تماچے بھی کھا رہی ہے، بابا مارا بھی گیا عمر سعد کے کوڑے بھی کمر پہ پڑ رہے ہیں۔ کل صبح کا وقت آیا، میرے مظلوم آقا سجاد کو غسل دیا جا رہا ہے، امام باقر غسل خانے میں غسل دے رہے ہیں، غسل مکمل ہوا، جنازہ لے کے جنت البقیع میں داخل ہوئے۔ لوگوں نے ایک سوال کیا، فاصلہ ہی کتنا تھا، گھر سجاد کا گھر اور بقیع، لوگوں نے سوال کیا، اب جنازہ چل رہا ہے نا، سوال کیا، اے امام باقر، جب آپ بابا کو غسل دے رہے تھے تو ہم نے سنا تھا آپ غسل خانے میں چیخ چیخ کے رو بھی رہے تھے، میت کو غسل دیتے ہوئے کوئی روتا تو نہیں ہے نا، غسال کا کام رونا نہیں ہے۔ ہائے امام باقر بقیع میں داخل ہو چکے ہیں،
ایک مرتبہ کہا کہ ارے تجھے کیا پتا، جب میں نے غسل کا پانی گردن پہ ڈالنا چاہا تو آج 35 سال بعد بھی میرے بابا کے گلے میں اس طوق خاردار کا زخم اب تک تازہ نظر آیا۔ نہیں، میں ذرا آپ کو ربط ملاؤں، بس یہ آخر میرے جملے ہیں، اب تابوت برآمد ہونے والا ہے، تیار ہو جائیے۔ غسل خانے میں لوگوں نے صحیح کہا، غسل خانے میں غسل دینے والا غسال روتا نہیں، لیکن یہ اہل بیت کا گھرانہ، یہاں کے مصائب وہ ہیں جو اسی گھرانے میں آپ کو ملیں گے، کہیں اور نہیں ملیں گے۔ غسل خانے میں غسل دینے والے کا رونا ہم نے آج پہلی بار نہیں سنا ہے، آج تیسری بار سنا۔ پہلی بار کب سنا تھا؟ جب مولا علی شہزادی فاطمہ کو غسل میت دے رہے تھے، کوئی اور نہیں بتا رہا، زینب کبریٰ بتا رہی۔ میں دروازے کے قریب کھڑی تھی، میں نے دیکھا میرا صابر بابا علی مرتضیٰ اماں کو غسل میت دیتے ہوئے چیخ چیخ کے رو رہے ہیں، آواز باہر آ رہی۔ جب دروازہ کھلا، علی نے کہا کہ آؤ بیٹے اور بیٹیوں، ماں کا آخری دیدار کر لو۔ تو میں نے بابا کا کرتا پکڑ کے کہا، بابا آپ اماں کو غسل دیتے ہوئے رو کیوں رہے تھے؟ کہا بیٹی زینب، جب میں نے فاطمہ کے بدن پہ پانی ڈالا اور پہلو تک پہنچا تو آج اتنے دن بعد بھی پہلو فاطمہ، پہلو زہرا پہ کوڑے کا زخم تازہ نظر آ رہا۔ زینب بیٹی ہے نا، بیٹیاں ماں کے زیادہ قریب ہوتی ہیں نا۔ زینب نے ایک مرتبہ ماں کے مصائب سنے، چیخ کے فریاد کرنا چاہی، ہائے میری زخمی ماں جو کوڑے کے ساتھ دنیا سے گئی۔ علی نے سر پہ ہاتھ رکھا، کہا بیٹی زینب صبر کر، بس اتنا یاد رکھ تیری ماں نے بدن پہ ایک کوڑا کھایا تھا، لیکن جب تو کربلا سے شام جائے گی تو سارے راستے تیرے بدن پہ کوڑے پڑتے رہیں گے، کوڑے کھاتے کھاتے میری زینب شام پہنچے گی۔ یہ پہلا رونا تھا غسل خانے میں، امام باقر کا رونا تیسرا تھا، لیکن ان دو کے بیچ میں بھی کوئی رونا ہے جو میں نے کہا تین؟ ہاں، ان دو کے بیچ میں تیسرا رونا تو میں کیسے پڑھوں؟ روایت یہ ہے کہ زندان شام میں ننھی سکینہ مر گئی۔ مظلوم آقا سجاد کا یہ بھی ایک امتحان تھا، بہن کا لاشا اٹھانا۔ زندان شام میں ننھی سکینہ مر گئی، غسالہ کو بلایا گیا کہ بچی کو غسل دینا ہے، وہ پردے کے پیچھے گئی، چیخیں مارتے ہوئے باہر آئی، بیویوں تم نے اس بچی پہ کتنا ظلم کیا ہے، سر سے پیر تک اس کا سارا بدن زخمی نظر آ رہا، نیزے کی نوک بھی ہے، برچھیوں کے زخم بھی ہیں، تماچوں کے نشان بھی ہیں، کوڑوں کے نشان بھی ہیں۔ ایک سکینہ غسالہ چیخیں مار کے رونے لگی۔ اور پھر میرا آخری جملہ، امام باقر روتے ہوئے چلے، بقی میں وہاں پہنچے جہاں آج چوتھے امام کی قبر ہے، قبر میں میت اتارنا چاہی۔ لوگوں نے گھبرا کے ایک سوال کیا، اور ایک جملہ میں اپنے دل سے کہتا ہوں، میرا دل یقین سے کہتا، مولا اس قبر کے قریب پہنچے ہیں تو کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، قبرستان میں تو کوئی بی بی نہیں ہے، ہائے میرا مظلوم امام باقر۔ کہا ارے یہ میری دادی فاطمہ زہرا ہیں، میرے بابا کے جنازے پہ آئی ہیں، اور کوئی تعجب نہیں ہے۔ فاطمہ نے کہا ہوگا بیٹا باقر میرے سجاد کا جنازہ میرے حوالے کرو، سجاد کو دفن کرنے فاطمہ خود آ رہی ہے۔ واہ سجادہ، امام سجاد کا ماتم کیجئے، تابوت اٹھائیے اور سینوں پہ جتنے زور سے ہاتھ مار سکتے ہیں ماتم کریں۔ الا ولعنت اللہ علیہ۔